وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستو، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک تو جسم ہونا چاہیے اور ایک اس جسم کو پورا کرنے کی، اس جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تمام چیزیں ہونی چاہیے. زندگی گزارنا خاطر سے ضروری اکھ گژھِ جسم آسن، ادٕ ہیٚکہِ انسان زندگی گزارت، اور دوسرے اس جسم کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب ہونا چاہیے. مثلا جسم کی ضرورت ہے پانی، جسم کی ضرورت ہے ہوا، جسم کی ضرورت ہے غذا، جسم کی ضرورت ہے کپڑے، جسم کی ضرورت ہے بیمار ہو تو دوا. انسان ہے کہ زندگی گزارِ تیلی ییٚلہِ اکھ جسم آسہِ. دوٚیِم اتھ جسمس یم تقاض چھِ تِم تمام تقاض پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ تِم تمام سورسز گژھن آسٕنۍ. اگر جسم نہ ہو تو زندگی کیسے گزارے گا؟ اور جسم تو ہے مگر جسم کو پورا کرنے کے لیے، جسم کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے، ہوا، پانی، غذا، کپڑے، دوائیاں، مکان، لکڑی، عموماً منٛز اگر کانٛہہ چیز تہِ کم آسہِ انسان ہیٚکہِ نہٕ زندگی گزٲرِتھ. پہلی چیز انسان کا جسم ہونا چاہیے، اور یہ جسم مکمل ہونا چاہیے، اتھ منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ چیز کم آسُن. یعنی جسم میں آنکھ بھی ہونی چاہیے، کان بھی ہونا چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، ہاتھ پاؤں ہونے چاہیے، اس میں کہیں چیز گوٚژھ نہٕ کم آسُن، ورنہ انسان زندگی گزارنے میں مشکلات محسوس کرے گا. یُس انسان وٕچھِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان وہ مشکلات میں ہے، یُس انسان کتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کُل وہ مشکلات میں ہے، جو انسان بات نہیں سن سکتا وہ مشکلات میں ہے، جو انسان دماغ سے سوچ نہیں سکتا وہ بھی مشکلات میں ہے. تو ایک تو جسم کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. آنکھ میں روشنی، آنکھ میں روشنی، دماغ میں سوچنے کی طاقت، میموری میں یاد رکھنے کی طاقت، بلکہ ناک میں سونگنے کی طاقت. ایک کتاب میں لکھت کہ ناک میں 50,000 قسم کی سمیل ریکارڈ کرنے کی طاقت ہے. 50,000 خوشبو تو بدبو ریکارڈ کرنے کی طاقت کو خدا تعالیٰ نے استعمال کی. ٹھیک، جسم میں اگر کوئی چیز بھی کم ہو جائے تو انسان کی زندگی مشکلات کے شکار ہوگی. جسم مکمل ہے مگر اگر ہوا نہیں ہوگی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا ہو مگر پانی نہ ہو تب بھی زندگی نہیں. اور اگر پانی بھی ہو، ہوا بھی ہو، مگر غذا اگر زمین مز نیرن تو انسان ہیٚکہِ زندگی گزارت. ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، غذائیں بھی ہیں، مگر موسم بیلنسڈ نہیں ہے. یا تو زیادہ سخت گرم ہے تو زندگی گزارنا مشکل، اور یا پھر بہت ٹھنڈا ہے تو زندگی گزارنا مشکل. تو موسم کا بیلنس میں ہونا، یعنی تمہ آیُک موسم کہ انسان کو برداشت ہیٚکُن کٔرِتھ، نہ گژھِ زیادہ گرم آسُن نہ زیادہ سرد آسُن، یہ بھی ہونا ضروری ہے. پھر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے غذائیں، دوائیاں ہونا ضروری، اور دوائیاں اسی زمین سے نکلتی ہیں. انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے کس چیز سے بنائیں گے؟ وہ چیزیں ہونی ضروری تھی. وہ بنتا ہے کپڑا اون سے، یہ اور یتھ ونان چھِ، زمین سے نکلتا ہے کپاس، تتھ چھُ بنان کاٹن، کاٹنس چھِ بنان پتہٕ پلو، وہ ہونا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی،
نہ انسان کے جسم کی کوئی چیز خود پیدا ہوئی، نہ انسان نے خود کوئی چیز پیدا کی، نہ زمین کی کوئی چیز پیدا کی۔ دنیا میں سائنسداں مل کر بھی اگر ہوا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ سارے سائنسداں مل کر اگر پانی بنانا چاہیں ایک گھر کے لیے، ایک گھر خطر ہے کہ نہ مہیا کرے، پورے عالم کے لیے ہوا مہیا کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن ایک گھر کے لیے بھی سارے ہوا نہیں کر سکتے۔ ایک دن مجھے کسی طالب علم نے فون کر کے کہا کہ یہ تو شخص پروفیسر امس کہتا کت کر، بس ٹھیک چھو۔ تو اس نے فون لیا، یہ وہاں سے کہتا ہے بہ چھس پروفیسر، میں تو بس اصل کو کیا حکم چھو، یہ ونان مگر بہ چھس ایتھیسٹ۔ ایتھیسٹ مطلب جو خدا کو نہ مانے، جو نبی کو نہ مانے، جو دین کو نہ مانے، تب چھو نا ایتھیسٹ۔ میں نے سوچا، میں نے کہا یار ایتھیسٹ سے کت کریں فونس پہ، تو فونس پہ کہتا سوال بوز بہ ام سن تو جواب کتن دم بہ اخ تو دویم عموماً یم ایتھیسٹ آسان تم چھن جلدی کت مان۔ تو اس لیے میں نے سوچا اس کی بات سننے سے پہلے میں تو بس ہے بوز ژٕ بوز گۄڈٕ میون پتہٕ بوز بہ چون۔ ژٕ ییٚلہِ بڑٕ فخر سان چھُکھ ونان بہٕ چھُس ایتھیسٹ، بڑا فخر سان چھُ ونان بہ چھُس پروفیسر بیٚیہِ چھُس بہٕ ایتھیسٹ، اسلام آباد پٮ۪ٹھ فون کران۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سنو، زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے۔ ہوا اللہ نے بنائی، پانی اللہ نے بنایا، غذا زمین سے اللہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک۔ آج کے بعد تم نہ ہوا پینا، نہ پانی پینا، نہ زمین کی نکلی ہوئی غذا کھانا، اس لیے کہ یہ سارے اللہ نے بنائے، تم اللہ کو نہیں مانتے۔ کت کر سی دیم گو اللہ کی زمین سے دفع ہو جاؤ، اس لیے کہ جس اللہ کو تم مانتے نہیں اس اللہ کی زمین پہ بیٹھا کیوں ہے تو۔ اور تریم کہوں گے خدا کا بنایا ہوا جسم اللہ کو واپس کر دو، پت کر بہ ژےٚ کت پتہ ون ژےٚ کیاہ چھُے پرژھُن، ٹھیک۔ خیر تم کر نا پتہ کتھٕے، سُہ بیوٗٹھ اتھٕے خاموش، مطلب تمس گو دم۔ میں تو ون آز کیا، یہ 3 کام آپ کرو پھر میں آپ کے سوال سنوں گا۔ جس اللہ کی زمین پر تم رہ کر کے بات کرتے ہو اس اللہ کو تم مانتے نہیں، جس اللہ کے بنائے ہوئے جسم کو تم استعمال کر رہے ہو اس اللہ کو تم مانتے نہیں، جس اللہ کی بنائی ہوئی غذائیں تم استعمال کرتے ہو اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو۔ تو پہلے اللہ کی ساری چیزیں واپس کر دو پھر۔ میرے بھائیوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جسم اور جسم کی ساری ضرورتیں جو پوری ہو رہی ہیں، ہوا، پانی، غذائیں، تمس وون میں یہ تھی مطلب بوز ہے، اس کو میں نے یہ بھی کہا، غذا پیدا ہوتی ہے زمین سے، اناج نکلتا ہے زمین سے، پانی نکلتا ہے اسی زمین سے، درخت پیدا ہوتے ہیں اسی زمین سے، درخت سے لکڑی بنتی ہے، لکڑی سے مکان بنتے ہیں، شوگر نکلتا ہے اسی زمین سے، پتھر نکلتے ہیں اسی زمین سے، کاٹن نکلتا ہے اسی زمین سے، نمک نکلتا ہے اسی زمین سے، معدنیات اسی زمین سے، جڑی بوٹیاں اسی زمین سے، اسی سے بنتی ہے غذائیں، یہ سب کچھ اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا دنیا کے تم تمام ایتھیسٹ جمع ہو کر صرف مٹی بنا کر دکھاؤ، تو تم بنا نہیں سکتے۔ کیا مٹیریل کہتے ہیں یس مٹیریل سی میس یہ بناؤ سو مٹیریل کہتے ہیں، وہ مٹیریل تو اللہ نے بنایا۔ تو جس مٹی کو آپ سمجھتے ہیں میز گئی میز چن کی، اسی مٹی سے سارا نکل رہا ہے، اسی مٹی سے اناج، سبزیاں، فروٹ، گھاس جانور کھاتا ہے، جانور سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، جانور زندہ ہیں گھاس کے ذریعے، جانور ہم کو دودھ دیتا ہے، گوشت دیتا ہے، اون دیتا ہے اسی زمین کے گھاس کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماما کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین سے اناج بھی پیدا کیا، اس اناج کے ساتھ میں گھاس پیدا کرتا ہوں، اناج تم کھاؤ گے، گھاس اپنے جانوروں کو کھلاؤ۔ کلو ورعوا انعامکم، پان تہ کھیو پنن گپن تہ کھیوک، ورعوا انعامکم، اور کھلاؤ اپنے جانوروں کو۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم انفسهم۔ تو چھنا وچھان بچھس بالو آسمان پٹھن آب آنا زمین پٹھن، پھر پہاڑوں پر سٹاک رہتا ہے، پھر وہاں سے نیچے اتر کر کے آتا ہے، پھر میں زمین میں اس کو جذب کرتا ہوں، پھر زمین سے چیزیں نکالتا ہوں، ان چیزوں کو کچھ تو تم انسان کھاتے ہو، کچھ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ تاکل منہ انعامہم انفسہم، دائیں دراو زمین مز، دائیں تومل دراو سو کھو ایسے، جس تم گھاس دراو سو کھو جانوروں۔ گھاس بنایا اللہ نے ایسا جو جانوروں کے کام آئے گا،
اور دانا بنایا اللہ نے ایسا جو ہمارے کام آئے گا۔ غرض اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں انسانوں کے لیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندگی نہیں گزر سکتی تھی۔ اگر ہوا ایسے نا انسان ہے کہ نا 1 منٹ تک زندگی گزاری، کیوں؟ ہوا کے بغیر انسان 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر اللہ نے ہوا بنائی مگر ہوا میں اگر آکسیجن نہیں ہوتی تب بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ہم زندہ ہیں آکسیجن کے ذریعے سے۔ اگر آکسیجن اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے دنیا کے تمام انسان مل کر آکسیجن نہیں بنا سکیں گے۔ اب اگر آکسیجن زیادہ بنا دیں تو درخت سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے زندہ ہیں۔ اگر آکسیجن زیادہ پیدا کر دی اور اس کے نتیجے میں درخت زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ جتنا آکسیجن چاہیے اتنا ہی رہے گا، جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ اتنا ہی، جتنا کاربن مونو آکسائڈ اتنا ہی رہے گا۔ بیلنس کے ساتھ ساری کائنات چل رہی ہے۔ یعنی دویمن لفظن مز دۄہ کوتاہ بوٚڑ گوٚژھ آسُن، رات کۭژاہ بٔڑ گٔژھ آسٕنۍ، دۄہس منٛز گرمی کۭژاہ گٔژھ آسٕنۍ، راتس منٛز گرمی یہ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ بیلنس۔ گرمیوں میں جب سورج نکلتا ہے، سورج کی ہیٹ زمین میں آتی ہے، سورج کی ہیٹ زمین میں آتی ہے، پتہٕ چھُ راتلہِ سُہ گرمی کم گژھان گژھان گژھان، صبحنُک ٹایم چھُ آسان، سُہ چھِ آسان سٲرٕے گرمی مۄکلیمٕژ۔ یہ گرمی کوٚت گٔے؟ یہ چھِ ہیٹ سۄ کوٚت گٔے؟ وہ آہستہ آہستہ رات میں اللہ تعالیٰ اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ اگر وہ گرمی واپس نہیں جائے گی اگلے دن پھر سورج آئے گا، پھر یہاں گرمی اور جمع ہو جائے گی، پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ روزانہ گرمی بھیجتا رہے گا، رات میں اس کو واپس کھینچتے ہیں۔ کروڑوں سال سے اللہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں زمین گھومتی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے، ٹھیک؟ بس اشن کا محسوس گژھان یہ ناچ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا جسم، اس جسم کے اندر کی ساری طاقتیں، اس جسم کی ساری ضرورتیں جن چیزوں سے پوری ہوتی ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں، نہ انسان نے پیدا کی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کائنات میں کوئی چیز ایسی مجھے دکھاؤ جو تم نے یا تمہارے کسی خدا نے بنائی ہوگی میرے علاوہ، مجھے دکھاؤ نا کیا بنایا کس نے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، میں ہے تو کہاں اخ چیز جو تھی پانا جو بنومت، کہ انسان کچھ نہیں بنا سکتا۔ تو آج سائنس ہے، تو سائنس ہے مگر سائنس خدا سے بنیمتن چیزن تبدیلی کر پتہ نو چیز بنا۔ اللہ نے فضا کے اندر کمیونیکیشن کا سسٹم رکھا تھا، اس کو سائنسدانوں نے یوز کیا تو موبائل چلنے لگے۔ سسٹم اس خدا نے، تو سسٹم اللہ نے رکھا تو یوز انسانوں نے کیا، آج تک نہیں کر سکے، آج کے بعد انسانوں نے کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سسٹم ہم نے پیدا کیا ہو، سسٹم اللہ کا رکھا ہوا تھا، اور وہی سسٹم استعمال ہو گیا تو اب دنیا میں کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، اور سب یہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری آنکھیں بنائیں، ہمارے کان بنائے، ہمارا دماغ بنایا، جسم میں جتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ سب ہم اندر پیدا کی، ہم کو بھوک بھی ہونی چاہیے تھی، اور بھوک مٹانے کے لیے سورسز ہونے چاہیے تھے، اور وہ بھوک بھی اللہ نے رکھی، اور بھوک کو مٹانے کے لیے غذائیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، جو جو تمہیں چاہیے تھا میں نے سارا مہیا کر دیا، اب تمہیں زندگی گزارنی میرے حکم کے مطابق۔ اس لیے بندے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار، اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر کہاں انسان یہ چاہن کہ بکرا پانی مرضی سے تھی میں مرضی کی، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نکل جاؤ اللہ کی زمین سے، اور آج کے بعد اللہ کی کوئی چیز مت کھانا، پھر جیسی مرضی ویسی زندگی گزارو، مگر اللہ کی زمین سے کوئی انسان باہر نکل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا، یہ بھی مہربانی بھی فرمائی کہ انسانوں میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا مگر مجھے ماننا۔ مانو گے کیسے جب میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا؟ کہ میرا نبی تمہیں سمجھائے گا، میرا تعارف کرائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تم دنیا کا نظام چلتا ہوا دیکھو گے، تم یقین کر لینا کوئی نظام چلا رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ وچو دنیا سورے نظام جو ٹھیک چلا، وقت پر پانی برستا ہے، زمین سے اناج نکلتا ہے، گائے دودھ دیتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہوتا ہے، یا اندر بچہ تیار ہوا، ماں کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ سسٹم میں نے بنایا، کروڑوں سال سے یہی سسٹم چلتا رہے گا، یہ علامت ہے کہ میں ہوں۔ اگر باس نے چلی نہیں سسٹم، یہ تو میں نے بنایا سسٹم،
اور جیسا سسٹم میں نے بنایا وہ اسی سسٹم کے مطابق چلتا رہے گا کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں گے، اس کے بعد پھر ماں کے رحم میں ایک بچہ بننے لگے گا، یا تیوانی لڑکا نتوانی لڑکی، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر زٕ لڑکے سیم ذات میں اگر شکل سیم ہے تو یہ نہ سمجھیے نا ایشا ہم سن لڑکے کو ہم سن، میں سب کی شکلیں ایک جیسی بناؤں گا اور سب کی شکلیں الگ بناؤں گا۔ دنیا کے کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کے سیم ہے۔ دنیا کے تمام انسان سیم اور دنیا کے تمام انسان ڈفرینٹ، ساری شکل اور سب کی شکل الگ الگ ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ہر ایک کی شکل میں کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 10 انگلیاں ہیں، 32 دانت ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہونٹ ہیں، یہ سب سیم، ٹھیک، مگر ہر ایک سے شکل بالکل الگ، حتیٰ کہ کیسو نیٹ چن بک سے طرح، ہر ایک کا فنگر الگ الگ ہے۔ کون پیدا کر رہا ہے؟ کہ یہ اللہ۔ اس اللہ کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت ہے کہ میں ہر ایک کی شکلیں الگ بناؤں گا، ہر ایک کی آنکھیں الگ بناؤں گا، ہر ایک کے ہاتھ الگ بناؤں گا، ہر ایک کے ہونٹ الگ بناؤں گا۔ دنیا کے تمام انسان اگر پنن اتھ کی جائے جمع کرن سارے اتھ آسان ڈفرنٹ، ساری شکل یہ دپان یہ الگ شوم سن الگ۔ اور قرآن کریم میں چیز کہ قیامت کے دن میں جب تمہیں پیدا کروں گا جو دنیا میں تمہارا ہاتھ ہے وہی ہاتھ میں واپس کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی انگلی اس کے ہاتھ میں چلی گئی، ہمسن کلر آؤ یمی سمسن کلر، نہیں، جو میں نے بنایا وہ اس کو واپس کروں گا۔ تو جب اللہ نے ہم کو بنایا اور کوئی چیز کمی نہیں رکھی، اور جتنی چیزیں پیدا کی تھی ہماری ضرورت کے لیے ہمیں وہ ساری چیزیں مہیا کر دی، اب اللہ یہ کہتا ہے تم کو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس انسان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی راستہ ہے یعنی اگر کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تب بمان نہ خدا ان کس چیز حرام کرمت بچس نہ مانا خدا ان کس چیز میں پڑھ کو لازم۔ اگر ذہن یہ چھو، اگر مزاج یہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی زمین سے نکل جائے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز آج کے بعد نہ کھائے، اور اس کے بعد جو مرضی سو کرے۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں کسی آدمی کو نوکر رکھا اور اس سے یہ کہا تمہارا کھانا پینا کپڑے علاج معالجہ رہنا سب ہم کریں گے، چون کھین چن لباس پلو تنخواہ وتھن بہن سورے کے انتظام سان طرف، ٹھیک، مگر سا یہ کام کریں یہ غلطی کر زیر۔ وہ کہتا ہے جناب یہ تہد آرڈر تہ ہیکہ بہ کرت، اور جس چیز نے آپ نے مجھے روکا اس سے میں رکنے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک، مگر روزے بہ یتھی گھرس مز کس دی تمس روزنو گھرس، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو کامن سینس ہے۔ جناب بہ بیہم یتھی گھرس مز مگر نہ کر بہ تی یہ ونان چھک، اور نہ میں اس کام کو چھوڑوں گا جس سے آپ نے مجھے منع کیا، رہوں گا مگر اسی گھر میں۔ دنیا کے کون سا انسان اس کو رہنے دے گا؟ جو ٹھیک اسی طرح سے انسان خدا ہے روز بہ چینس زمینس پہ کھیم بہ چون بنومت سورے کی، مگر نہ مار بہ چون حکم نہ ترا بہ تم چیز سے منع کرت، کیسے انسان زندہ رہ سکتا؟ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کو بدترین مخلوق، اس انسان کو اللہ کہتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور ایک جائے فرمو کہ یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے، کیوں؟ جانور بھی اپنے مالک کا احسان مانتا ہے۔ گاو چھ پرزناوان تمس زائن جس تمس روزانہ گاس دی تمسی سے دودھ دیوان، اور جس وقت گائے دوسرے گھر میں جاتی ہے دپان ہے اے میں دودھی باند کر دپان امس چھنا گومت سو کیا گھر پھر کہ بار پھر کی کیا چھانا غرض یہ کہ گائے بھی پہچانتی ہے اس نے مجھے میں پہچانتی نہیں اس عورت کو، اس کو میں دودھ نہیں دوں گی، اور جو روزانہ اس کو گھاس ڈالتی ہے اس کو وہ دودھ دیتی ہے۔ کتے کو آپ ایک دن روٹی ڈالو اسی دن وہ پہچان لے گا یہ سو نفر یہ میں چوٹ رہا ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کا رویہ بدل جائے گا، ٹھیک۔ کتا بھی جانور بھی پہچانتا ہے احسان کرنے والے کو، جانور کا، لیکن جب بندہ اللہ کو نہ مانے، اللہ کے حکم کو نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کو جانور سے زیادہ بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر۔ لہٰذا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو یہ کیسا نعمت تو نشا سوچو زود خدا سن طرف، اگر تمہاری آنکھوں میں لائٹ ہے تو میرا احسان، تمہارے کانوں میں اگر سننے کی طاقت ہے تو میرا احسان، تمہارے دماغ میں اگر میموری سسٹم ہے تو یہ میرا احسان، تمہاری باڈی اگر صحیح سالم ہے تو یہ میرا احسان ہے، اور اگر میں نے تم کو کھانا پینا، والدین دیے، اولادیں دی، مکان دیے، سب میرا احسان، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اس سے بڑا احسان اللہ نے ہم پر یہ کیا، تاکہ گژھِ ہمیشہ روٹین تھاون، یہ ذہنس مز بہٕ کرٕ انشاءاللہ اتھ پر عمل کرنے کی کوشش، تو تہ کرو عمل کرنے کی کوشش، کیا ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر کہنا چاہیے یا اللہ اگر بہ کن کافر گھرس مز آسا زامت، ممکن چھ پور زندگی گزارا بہ کفرس مز، اور میں یہ نہ سمجھی نا، اگر بہ کن کافر گھرس مز آسا زامت، اگر میں کن کافر گھرس مز میون جنم آسے سپدیومت، ممکن چھ پور زندگی گزارا بہ تتھے کفرس میں یہ نہ سمجھی نا۔ آج بھی کروڑوں انسان ذہین، سمجھدار، ڈگریوں والے، تعلیم یافتہ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں چھن زہن خیال آمد یہ غلط ویتی، اور تمہیں میں کروڑا انسان تم جو اثر پہ سمجھن چھے یہ غلط، مگر اس کفر کو چھوڑ نہیں سکتے وہ، اور کروڑوں انسان وہ ہیں جو چاہتے ہیں ہم کفر کو چھوڑیں، لیکن آگے مشکلات کا ڈر ہے کہ آگے کہاں جائیں گے ہم، اگر ہم اس کفر سے نکل کر آگے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہم کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ ہم کو ٹھکانہ نہیں دیں گے، وہ ہم کو اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، وہ ہم کو ہماری مشکلات کھڑی ہوں گی اس کا حل نہیں نکالیں گے، تو اس لیے بیچارہ تم سوچن اس کفرت میں چلو اب کو اللہ نے ہم کو اس امتحان سے بچایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ نادان، بہت کم نادان، بہت بڑا نادان ہوگا وہ مسلمان جس کو زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ مجھے ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اس بڑے امتحان سے مجھے بچا لیا۔ یات امتحان مز ممکن چھو، ممکن کا غالب امکان یہ اس گژھو تتھ ناکام، کیا ناکام گژھو؟ اگر خدا نخواستہ کن کفر کس گھرس مز آسے سون جنم سپدیومت، ممکن چھو پور زندگی یعنی ذہنس مز یہ کفرس مز، جیسے لاکھوں انسانوں کا حال ہے، ممکن ہے لاکھوں انسانوں کی طرح ہم کو خیالات اب کفر میں ہیں مگر ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک، میں نے ایک آدمی کو دیکھا سلسلہ میں، جناب 10-12 سال ہو گئے مجھ کو ریڈیو پاکستان سے قرآن سنتے ہوئے، میں تو بس اچھا، طبعا میں پہلے مسلمان بن چکا ہوتا، آداب سب یہ چیز ہوں، طبعا 10-12 سال ہو گئے مجھے ریڈیو پاکستان سے قرآن سنتے ہوئے، میں پہلے مسلمان بن چکا ہوتا، مگر 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر مجھے اسلام سے نفرت ہوتی ہے، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ اب میں مسلمان بنتا اچھا والا مسلمان، مگر جاؤں گا کہاں؟ پھر میرے بیوی بچے ہیں، میرا مکان ہے، میری پراپرٹی ہے، یہ ساری چھوڑنی پڑے گی، اب چھوڑ دیتا میں مگر آگے کہاں جاؤں گا؟ پھر اس پہاڑس پر اک شخص اس میں اس کن کتھ میسج ہو، واقعی صحیح ہے کہ جس آدمی کو کلمہ پڑھنا ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے اگر میں کلمہ پڑھوں گا یہ تو ایم سے سمجھ کہتی ایم سے سمجھ۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے کشمیریوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک، اس میں کہیں شک، پر تس کارنامس من جس تہذ حکمت اصلی چا، ان کی جو عقل مندی تھی، ان کی جو دور اندیشی تھی، ان کی جو حکمت و تدبیر، وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے۔ حضرت و سوچ کاشرن دم دعوت، جم پرن کلم، جم بنیں مسلمان، جس وقت یہ مسلمان بنیں گے تو جائیں گے کہاں آگے؟ ایک گاؤں میں ایک گھر مسلمان بنا، یہ اس گاؤں میں رہ نہیں سکتے اب، ایک گھر میں ایک آدمی مسلمان بنا، یہ اس گھر میں رہ نہیں سکتا، اب کہاں جائے گا آگے؟ لہذا کلمہ پڑھانے سے پہلے انہیں خانقاہ بنائی۔ خانقاہ بنانے کا مطلب شلٹر، کہ اگر کہاں انسان کلمہ پڑھ شلٹر چو موجود، سگسن میں پریشان، ہم تم کو وہاں ٹھہرائیں گے، تمہارے کھانے کا انتظام، تمہارے رہنے کا انتظام، تمہاری روحانی تربیت کا انتظام، حتیٰ کہ کام تے ہیچنا ہوا، لہذا انہوں نے پہلے انتظام رکھا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے اگر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مشکلات آ گئی، اور مشکلات آنے کے بعد پھر کہیں گے کلمہ پڑھا مسلمان بنے اب مگر مشکلات ہی آئے تم کہتے ہیں فوراً واپس، اس لیے انہوں نے پھر اور یہ ایک نہیں بنائی، جدھر جدھر گئے ادھر ادھر ایک ایک خانقاہ بنائی۔ بات خانقاہ والوں کیا کہو خانقاہان، مگر خانقاہ بنانے کا اصلی مقصد ہو یہ کہ ہم جائیں گے جنوبی کشمیر، وہاں لوگ کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھنے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو مشکلات آئیں گی، ان مشکلات میں وہ واپس کفر کی طرف جا سکتے ہیں، ہم پہلے سے یہاں انتظام رکھیں گے۔ اس انتظام کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ کلمہ پڑھتے گئے، جگہ ملتی گئی،
اور اگر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن گاؤں میں اگر ایک دو گھر مسلمان ہو گئے، باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کا رہنا وہاں مشکل ہے، وہاں سے فوراً نکل کر کے آتے تھے اور دوسرے گھر وہاں پہنچتے تھے خانقاہوں میں. اس طرح سے تو چلو خانقاہ ہے محلہ من سجی ساس کن کیا ونان ژتجی ساس کہتے ہیں جمع گئے. یہ دراصل اس طرح سے ہوا ہے. اللہ نے اس مشکل ترین امتحان سے ہم کو بچایا اور ایمان کی دولت ہمیں ملی. اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، یا اللہ اگر آپ نے مجھے کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا، شاید میں زندگی بھر سوچی بھی نہیں پاتا بہ چھس کفرس مز، اور ممکن چھ یہ ہے ذہنس میں بہ چھس کفرس مز، مگر میں اس کفر کو چھوڑ نہیں پاتا، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ کرتا مگر آگے مشکلات ہوتی، ان مشکلات کی وجہ سے میں ڈر جاتا، میں چھوڑ نہیں سکتا تھا. مجھے ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگا جناب پنجاب میں ایک جگہ پر 25 فیملیاں مسلمان بننے کو تیار ہیں، مگر میں سوچتا ہوں جب وہ کلمہ پڑھیں گے تو لے آؤں گا کہاں ان کو. یہاں کشمیر میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کے یہاں لا سکوں. پنچہ تم کپر دپان میون مول اس پیر، سو گژھان تتہ تمن کیا تعیز ویز دِوان، مول گزریو وۄنۍ چھُس بہٕ تمن پیر. ٹھیک، اور وہ جو ہے وہ 25 فیملیاں مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں، مگر اگر وہ مسلمان بنیں گے تو یہاں کہاں لاؤں گا میں. اس لیے میں کہتا ہے ون رکیو تا انتظار کریو. تو مطلب یار یہ تو بہت خطرناک بات آپ کہہ رہے ہیں. ایک آدمی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں رک جاؤ، تو یہ پہلے کتابوں میں ڈھونڈو جا کر تم. اگر کوئی آدمی کہے گا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے. اگر آپ 1 منٹ کے لیے رک گئے، اس کا مطلب آپ نے 1 منٹ اس کو مزید کفر میں گزارنے دیا، تو خطرناک ہے. اللہ نے ہم کو اس امتحان سے بچایا تو ہم کو انسان بنایا، پورا جسم عطا کیا، ساری غذائیں دی، پھر ایمان کی دولت مل گئی. اب ایمان کی دولت ملنے کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کہ خدایا یل ایمان اس دولت عطا کرت یہ احسان کرو. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام بچنا ہے. وہ مسلمان کتنا نادان ہے کہ جناب چھس بہ مسلمان مگر تہ کرنے خاطر چھس نہ بہ تیار کیا بہ چھس نہ زاننے خاطر تیار. خدا کس چیز کو مے پہ فرض، اور تم تمام چیز تراؤنے خاطر چھس نہ بہ تیار یم خدا حرام کر تراؤنے خاطر کیا بہ چھس نہ زاننے خاطر تیار. میں پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہوں اللہ نے کون سی چیز میرے لیے حرام کی ہے، اور اگر پتہ چل گیا تو میرا دل ہی ماننے کو تیار نہیں یہ چیز حرام ہے، وہ مان نہیں ہے. تو پھر تو خطرہ ہے جناب آپ کا ایمان ہے کہ سال ون چھن پتہ ایمان چھاتی کن. مثلا ایک نوجوان لڑکا جو کسی غلط کام میں پھنس گیا، کیا سا ایشو ڈرگس، یا کسی لڑکی کے ساتھ اس کے غلط تعلقات چل رہے ہیں، اس کو بتایا گیا یہ حرام ہے، دپان ہے بہ چھس نہ ماننے خاطر تیار، بہ چھس نہ سن بوزنے خاطر تیار. اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ کیوں؟ اصول چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم سن کر، اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم سن کر تمہارا دل کہنا چاہیے حق تو یہی ہے، اس میں کمزوری بچ نہ کرنا عمل کرت. یہ کہنا اگر کیا ہے یہ کیا دتک یہ حکم یہ مشکل یہ کیا چلے آج بہ مان نہیں یہ زی ست ونو نا کی دلس من یہ خیال آیا، تو خطرہ یہ ہے کہ ایمان نکل گیا. اسی طرح سے دفترس میں ایک انسان خدا نخواستہ یہ رشوت خور ہے، اس کو ہم نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. ٹھیک، اس نے ہے نسا آج کیا چلیے بہ چھس نہ ماننے خاطر تیار ہے، تھاو سے پنن حدیث یہ زندگی گزاریں سیری چاہاں میں کیا اب، یا کبھی توہین کا ہے میں بوزمت یہ حدیث، یہ توہین کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہے اور دل ماننے کو تیار نہیں. تو قرآن کریم میں آیت اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے فرما رہے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب کی قسم کھاتا ہوں. خدا تعالیٰ چھ قسم کھوان کس کن؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے حضور کو تہندس خدا سن قسم، اللہ وہ خود ہی ہیں، پر کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی قسم. فلا و ربک، نہیں آپ کے رب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جندیز تہند کا آرڈر یہ جس وقت آپ کا کوئی حکم آئے اگر یہ دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے. اگر ایک انسان سا ون یہ چیز یہ کران یہ حرام، تب بہ چھس نہ ماننے خاطر تیار. آج ہی ہم ایک فیصلہ کر رہے تھے، ٹھیک، تم ونان ہے آج تو شرع کیا ونان ات، میں ون ہے شرع گو یہ دپان ہے اس ماننے خاطر تیار. تیل دپان اس گژھو کورٹس مز، گژھو کورٹس مز وچھو کورٹ کیا دیو تھی تتہ. تمو ذہنس مز اس تاری زبردست پینلٹی یہ
ٹھیک مطلب پینلٹی ولٹی شرح مطلب تیل شرح ماننے تیار کھول کر کے مسلمان کہتا ہے یہ شرح ماننے کر تیار بعض گھس کوٹس میں تب کیا ملے وچو وہ کوٹس میں کیا دن ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا جتنا یہاں مل رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا دیکھ لینا. خیر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ احساس پیدا کریں اللہ نے ہم کو انسان بنایا پورا جسم عطا کیا دیکھنے کی آنکھیں دی اندھا نہیں بنایا سننے کو کان دیے بہرا نہیں بنایا بولنے کی زبان دی گونگا نہیں بنایا دماغ صحیح عطا کیا پاگل نہیں بنایا ورنہ پاگل خانے میں رہنا پڑتا پورا جسم پھر ایمان عطا کیا اس بنے مسلمان وہیں سانی ڈیوٹی ہم سمجھیں اسلام کیا ہے اور پھر سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کریں کہ خدا یہ چون آرڈر یہ چون حکم بس آپ پر عمل کروں. انسان کی زندگی کے پہلا سٹیج ہے وہ 10 سال کے بعد شروع ہوتا ہے عموماً یعنی بالغ ہونے سے پہلے کی زندگی معصوم زندگی ہے. اس لکڑ بچو معصوم تمس نشکان گونا نشکان نیکی اگر سو نماز پڑھے امیک ثواب تم سے مز ماج یا ام سے استاد نابالغ بچہ جب نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب یا اس کے استاد کو جاتا ہے یا اس کے ماں باپ کو جاتا ہے یہ موجی ہیچنو نماز بالغ ہونے تک نماز فرض نہیں جو بالغ ہو گیا تو زندگی سٹارٹ ہو گئی. یہ عام طور پر کوئی 10 سال کی عمر میں بالغ ہوگا کوئی 11 سال کی عمر میں بالغ ہوگا کوئی 12 سال کی عمر میں بالغ ہوگا. جس وقت لڑکے پر غسل فرض ہو گیا اس وقت یہ بالغ ہو گیا اور جس وقت لڑکی کو زنانہ عذر شروع ہو گیا اس دن یہ بالغ ہو گئی. وائن چون یہ عام انسان وائن چون یہ معصوم وائن چون بالغ اور اتنا اہم ہے یہ اخ بچہ نابالغ ہفتہ نماز پڑھنا یہ شونک ترائی نندر آج رات میں اس کو غسل فرض ہو گیا ٹھیک صبح یہ ہوشیار گو چھونا تو میں خبر کیا گومت اس نے غسل میں پرس کستا پرسن یا بوزمت اوسن بہرحال امس گو محسوس کہ میں سے گو نو چیز کیا تھا اور میرے پیشاب کے راستے سے کوئی نئی چیز نکلی ہے. اب یہ پوچھتا ہے کسی سے یا کسی نے اس کو بتایا تو بس ہے اتنا محسوس ہو نابالغ اور چکسو بالغ ٹھیک. وہ کیا جناب اگر یہ رات میں تم کو کسی وقت اگر یہ ہوا ہے اور مطلب گو سوچک آج رات لے بالغ گومن ہفتہ نماز گئے چپٹ فارض شام نماز چھن ام پرمز کہیں گونانا کیا تم وز سے نابالغ یم وز ہفتہ نماز ہوں ٹائم تم وز تو نابالغ. یہ شونگ رات لی 12 بجے 8 بجے فرض کرو امس اگر یہ عذر گو اگر یہ پیش آ گیا اس کو جس کو کہیں گے نائٹ فال ہو گیا تو یہ اس وقت بالغ ہو گیا. صبح جب یہ اٹھے گا تو اس کو ہفتہ نماز پہلے پڑھنی ہے گئے نماز فرض پھر کل اگر یہ چوری کرتا اس کا ہاتھ نہیں کٹتا آج اگر یہ چوری کرے گا یہ مجرم ہے اس کا ہاتھ کٹے گا. اگر خدا نخواستہ کل اس نے کوئی غلطی کی تھی اس کو سزا نافذ نہیں ہوتی کیونکہ نابالغ تھا آج یہ بالغ ہو گیا اب اس کا حکم بدل. تو بالغ ہونے کے بعد انسان کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے تاچونا آج عموماً ٹین ایج. تو جو لوگ ٹین ایج کی زندگی گزار رہے ہیں تمن سمجھن کہ اس کس ٹین ایج رس عموماً کم گناہ چھ گژھان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر خود اپنی گناہ اپنی حفاظت نہیں کریں گے کوئی بچا نہیں سکے گا. نہ آج کا گھر نہ آج کا سکول نہ آج کا مولوی کوئی نہیں بچا پائے گا اگر آپ اپنی حفاظت خود نہیں کریں گے. آج کے ٹین ایجر کو جن گناہوں کا ثابتہ اور اسی زندگی میں زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہ سہ ٹائم یا ٹائمس میں بر عادت لگ پتہ انسان ٹریکس پہ ہکان یہ پوری زندگی اسی پہ کن ڈرگس اسی میں لگ جاتا ہے آوارگی اسی میں ہے فضول خرچی کی عادت اسی میں ہے گانا سننا اسی میں عمر میں ہے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات اسی عمر میں ہے ماں باپ کو ستانا نافرمانی اسی عمر میں ہے بری عادتیں سب اسی عمر میں ہے راتوں کو جاگنا میوزک سننا اسی عمر میں ہے. لہذا اس عمر کو قیمتی سمجھو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر والوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور فکر تھی کہ اس عمر میں لڑکے تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا بڑی محبت کے ساتھ حضور کہتے تھے یا معاشر الشباب او نوجوانوں تم اس کیا بنے تو یہ حالات ہی نہ تو. اور یہ آج کے جوان کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیلنج ہے کہ آج کی سوسائٹی گندی ہے اس میں فیشن ہے اس میں فلموں میں کام کرنے والوں کو ہیرو بنا کر لایا گیا کرکٹروں کو ماڈل بنا کر کے لایا گیا اور اتنا سامنے لایا گیا کہ ہر نوجوان کہتا ہے بدھ کو سوچی بانو بہنے ہے کہ کہتے کہ بہنے
بس اس کے ذہن میں اب یہی ہے، کیا میں تو کھلاڑی بنوں گا یا ناچنے گانے والا بنوں گا یا لوگوں کو ماڈل سکھانے والا بنوں گا، یہی اس کے سامنے، اور تو یہی رول ماڈل اس کے سامنے ہے، یہ بھی چاہتا ہے میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ اور یہ مزاج تو زیادہ بڑا، اس کے بعد پھر یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، اس کے بعد حالت یہ بنتی ہے اگر ہم ون چھمس پالو لے گی تو میں بالکل پوچھتا تیار کیا پوچھو تو ان کو لا۔ یہ جو دیکھا ہوگا آپ نے، یہ پھٹے ہوئی جین پینٹیں پہنتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پھٹی ہوئی جین پینٹ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جناب والا بچھو تو پت پت فالوور تون یہ کیسا تو ورو مشتی کرون، ٹھیک ویسے چھس بہ مسلمان، مگر مسلمان چھس لفظن مز، باقی عملی طور پر اگر آپ نے کل کہا کپڑے ہی نکال دو میں وہی کروں گا، میں کیپری پہنوں گا میں وہی کروں گا، میں پھٹی ہوئی زین اگر پھٹی ہوئی زبردستی پڑھوں گا، ٹھیک۔ اسی عمر میں یہ سارا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بچہ کہ جو اس وقت ٹین ایج کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے میسیج کیا ہے کہ اپنی اس عمر کو برائیوں سے بچانے کی فکر تمہیں خود کرنی ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا تو آئندہ کی تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ورنہ تباہ ہو جائے گی۔ اور تباہ ہوتے ہوئے زندگیاں ہم نے بہت دیکھی ہیں کہ نوجوان لڑکا بگڑ گیا ڈرگز میں، آوارگی میں، غلط تعلقات میں، فیشن میں، فضول خرچیوں میں، ماں باپ کی نافرمانی میں، اور نہ جانے کن کن خرافات میں، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے اس وقت کہ صاحب اس کو ساری فلمیں یاد ہیں اور کرکٹروں کے سارے نام یاد ہیں اور کہاں کہاں میچ ہو رہا ہے یہ بھی سارا یاد ہے، یہ دنیا کا سارا کباڑ خانہ یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اور بڑا فخر سان چونا میں سوری پتا کت کیا کا ساتھ یہ سارا کباڑ خانہ ہے۔ یہ اپنے ذہن کو ڈسٹ بین بناتا ہے، یہ دنیا کی ساری گندی چیزیں میرے ذہن میں جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ ویب سائٹیں بھی دیکھتا ہے اس میں بھی یہی ہے، اس کے بعد پھر موبائل کو رات کا یوز کا وہ بھی اس میں بھی یہی دیکھتا رہے گا، اس کے بعد پھر نہ جانے کون کون سی گندی ویب سائٹوں میں یہ پھرتا رہے گا، تباہ ہو جائے گا اس زبان میں بچھو مسلمان۔ اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو نماز میں کا دل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ اندر جو دماغ میں ہے وہ ساری گندی چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اب یہ نماز پڑھنے اول تو دل ہی نہیں کرے گا اس کا، اور اگر نماز میں کھڑا ہوگا تو دھیان نہیں رہے گا، اور نماز اگر پڑھے گا تو یہ نماز بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے پوچھتے رہتے ہیں جناب بس نماز پڑھا مگر مجھے دھیان نہیں روزہ، نماز پڑھتا ہوں میں مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو وہ برے کاموں کی وجہ سے نماز بھی بے جان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر صرف ایک نماز باقی سارے حرام کاموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ نماز کے دوران بھی ڈرگز کو سوچتا ہے، غلط تعلقات کو سوچتا ہے، فیشن کو سوچتا ہے۔ ایسے کہ جائے مشید میں نماز پڑھا تھا جس مشید نبرکن جناز، ٹھیک نماز پڑھ کر جو ہی سلام پھیرا لڑکا دوڑ کر کے گیا باہر، تو ہیلو سکور کو تو ٹھیک۔ اس کے بعد نیچے گئے تو جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر جلدی سے نکل باہر گیا، وہ پھر کہتا ہے سکور کو تو میں نے کہا یا اللہ امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، یہ نماز میں تھا اس وقت بھی فکر تھی سکور کو تو، یہ جنازہ میں جیل کھڑا کو تیتے سمجھ فکر یہ ہے سکور کو تو، ظاہر اس کی نماز کس کام کی؟ جس نماز میں وہ یہ سوچتا رہا یہ جلدی ختم ہو جائے وہ پڑھا سکور کو تو، اور جس جنازے میں وہ کھڑا ہے آگے کل کو اس کا بھی جنازہ ہونے والا ہے۔ جنازہ تو غمناک چیز ہوتی ہے، قبرستان میں انسان کوئی ہنس نہیں سکتا ہے کیونکہ قبرستان ہے، اور قبرستان میں ہر شخص کہتا ہے یا صبح ساتھ وہاں بھی اس کو فکر ہے سکور کو تو، اور تم کو کیا وہ کون جن کو سکور والے ہیں وہ تو ہاریں گے تب بھی پیسہ کمائیں گے، جیتیں گے تب بھی پیسہ کمائیں گے، تم خامخواہ اپنے دماغ کو کباڑ خانہ بناتے ہو، ہم کوتا زیون ہمو ہور ہمو زیون، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان یا تو ختم ہو جاتا ہے یا ایمان نہیں ہوتا ہے تو بیوقوفی کے کاموں میں مزہ آتا ہے، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں اس میں مزہ آئے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم، ان کے برے کام جو ہے وہ مزیدار ان کو لگتے ہیں۔ وہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن کام وہ اچھا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر انسان جو تمہیں ہوت بڑا شوق سان 21 لاکھ روپے کتا خریدا یہیں سے نگر شہر کا، 1 لاکھ روپے کا کتا خرید کر کے لایا، پھر اس کے لیے بہت شاندار چھڑ بنایا، پھر اس کے لیے تمام وہ لوازمات پورے کیے، اور اس کے لیے وہ جو ہے موسم ٹمپریچر بیلنس کرنے کے لیے اندر لمپ لگائے، ہیٹر تو ہوتا ہے 100 روپیے برابر کو، ٹھیک کس کام میں لگا ہوا ہے؟ کتے کی خدمت پر لگا ہوا۔ اب اسے کہے چکاس لوگوں تو چھو بیکورڈ، جب لوگوں نے کہا چکاس کاراس لوگوں تو چھو بیکورڈ تو کیا پتا، تو وہ دوسروں کو سمجھتا ہے بیکورڈ، خود لگا ہے کتے کی خدمت میں، اور سمجھتا ہے میں فارورڈ ہوں، کتے کی خدمت پر کے کیا فارورڈ ہوگا؟ انسانوں کا ذہن ختم ہو جاتا ہے،
میں یہ دفعہ یہیں شہر میں تھا، جس گھر میں تھے ہم وہاں اس نے فون کیا اپنے ایک رشتہ دار کو، رشتہ دار اس کا ہے برطانیہ میں، ٹھیک، برطانیہ میں اس نے فون کیا رشتہ دار کو، یہ تو تقریباً کہہ 12 بجے ٹائم، تمس یل فون کور سہ ونان تور دپان ہے تھی ٲسِو سونچان بہٕ چھُس عٲش کران، تُہۍ کیا پتہ بہٕ کتھ تعاونس چھُس ییٚتہِ، یہ سر کیا دلیل؟ دپان میں نے 3 یا 4 کتے لے کر کے اس وقت میں واکنگ کر رہا ہوں، صبح کی کتوں کو مارننگ واک کرا رہا ہوں، کیوں؟ تک ونان سہ تعاونس چھُس لگت، دپان 4 ہوٗنۍ چھِ مےٚ گٔنڈِتھ، أکِس اتھس منٛز چھُم ٹِشوٗ کاغذ، کیازِ اگر یِمو کُن یہ ناپاکی کر سہ تُل مےٚ پننہِ اتھٕ سۭتۍ، کیازِ چھُ قانوٗن چھُ ییٚتیُک، کس میں لگا ہوا ہے 4 کتے لے کر پھر رہا ہے، ایک ہاتھ میں ٹشو کا رول ہے، اگر انہیں راستے میں کہیں پاخانہ کیا تو ہاتھ سے اٹھانا پڑے گا، ورنہ میونسپلٹی والے جو ہیں وہ چالان کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دپان تھی کیا ونو بہ کت تعاونس چھُ تو تھمت کیا تم ہون، دپان یہ یہاں کا سٹیٹس ہے، اگر میں ہون نہیں رکھوں گا لوگ کہیں گے یہ بیکورڈ ہے، تو فارورڈ رکھنے کے لیے مجھے ہون رکھنا ہے۔ کن خرافات میں انسان پھنستا ہے، اور یہ وہاں نہیں یہاں بھی ہے، یہاں جو لوگ کتے پالتے ہیں، جب یہ سیلاب آیا یہ سری نگرس میں ایک شخص وونمت دپان بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ افسوس چھُم یہ یُس ہوٗن اوس سُہ موٗد مےٚ، یہ سری نگر شہر میں، آپ لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، تُہۍ چھُو ناو تٔمۍ سُنٛد بوٗزمُت، بہٕ وَنہٕ نہٕ ناو تٔمۍ سُنٛد ژٕ گژھِ غٲبت۔ انسان جب بگڑتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے، اس لیے میرے نوجوان بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جوانی کی زندگی میں جو لوگ اس وقت ہیں، یعنی نکاحوں سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے، یہ وہ ٹین ایج کی زندگی ہے، 25-30 سال تک کی زندگی، اس زندگی میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں سے اپنی حفاظت خود کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اپنی حفاظت آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور پھر یہ زندگی واپس نہیں۔ اگر ڈرگز کی عادت لگ گئی یہ زندگی میں کبھی نہیں چھوٹے گی، اگر چرس کی اور دوسری بری عادتیں لگ گئی انجیکشنوں کی پھر یہ کبھی نہیں چھوٹے گی۔ میرے پاس لڑکا آیا، اس نے اگر خود کہا کہ لگا جناب میں چیری پالش لا کر کے روٹی پہ لگا کر کے پھر کھاتا ہوں، مطلب چھکیا ہے دپان تات میں نشہ اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ونتو کہاں تدبیر یہ کس کن چھٹی میں سو کہیں چھوڑ چیری پالش کالی والی وہ لاتا ہے روٹی پہ لگاتا ہے، سچوری سے لگا تھوئی لاگا پتہ کیا وہاں سو، اور پڑھتا ہے یونیورسٹی میں، اور وہ بھی اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں۔ یہ اس زندگی میں اگر آپ کو بری عادت لگ گئی، گالیوں کی عادت پڑ گئی، یہ زندگی میں کبھی نہیں چھوٹے گی، فیشن کی عادت لگ گئی یہ زندگی میں نہیں چھوٹے گی، فضول خرچی کی عادت لگ گئی پھر یہ کمی نہیں آئے گی، غلط تعلقات میں پھنس گئے پھر یہ چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اپنی جوانی کی خود حفاظت کریں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، اور یہ پاگل پن جب تم کا سوار ہو جائے گا یہ پھر کچھ سننے نہیں دیتا ہے، ٹھیک، یہ کچھ سننے نہیں دیتا ہے، چنانچہ ہم جوانی کے پاگل پن کی باتیں عجیب عجیب سنتے رہتے ہیں۔ یہی سری نگر شہر کا لڑکا، یہ بس ضد ہے کہ مجھے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، بس ضد۔ اب مول تہ سمجھاوا موج تہ ماننے خاطر تیار۔ جب گھر میں پیر صاحب آیا دپان ہے بس سمجھاون یہ، ابھی پیر صاحب نے بہت نرمی سے سمجھایا سون اسلام، سون دین، سون قرآن، سون یہ سورے، لاسٹس وہ دپان جناب پیر صاحبہ چون اسلام گوٚو ژے مبارک مےٚ چھُ کرُن یہ مےٚ کرُن چھُ، وہ تو ژوٚل۔ یہ واقعہ میں نے سنا، میں نے خود جو واقعہ دیکھا، وہ کیا؟ اسی شری نگر شہر کا ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ہندو کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کا باپ اس کی ماں کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، میں اس کو سمجھانے کے لیے گیا، 2-2.5 گھنٹے سمجھانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے جی سب کچھ آپ کا صحیح ہے مگر بہرحال میں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں دھوکہ دوں گا اس کا مطلب میں دھوکہ والا مسلمان ہوں، میں دھوکہ والا مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ کیا شیطان تھومت بس چاہان بہ گئی یہ پگہ بلین مسلمان نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ اسی شہر میں ہے، آج بھی ہے یہیں، وہ اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، اس کی ماں بھی ڈاکٹر ہے، ہائی فائی فیملی ہے، گھر کی حالت یہ ہے۔ نوجوان جب بگڑتے ہیں تو یہ ہے وہ جنون، یہ جنون بعد میں آپ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ جنون جب چڑھ جاتا ہے تو مجھے کسی نے فون کیا مجھے پتا تو کہتے کو سو یہ میں فونس پہ ونان میں تعاون پیومت میں بس اللہ تعالیٰ کا نیرا رہا ٹھیک کیا تعاون دپان اخ چم لڑکہ اخ چم لڑکی تم دشوے سوزائیں پارنے خاطر کتنا مدراس لڑکا ہسا پھنسو کس غیر لڑکی سے لڑکی جو ہے وہ کسی سکھ کے ساتھ
میں نے لڑکی سے کہا تھا بیٹا یہ کیا کیا تم نے، میں نے سنا تم، کہنے لگا ابا جان بہت اچھا لڑکا ہے، پورے کشمیر میں ایسا نہیں ہے کہیں، تو مجھے سکھ لڑکا مت پورے کشمیر میں سنتے اس لڑکوں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا، اس کے بعد پھر میں نے اسے بیٹے کو سمجھانا چاہا، بیٹے کو کہا بیٹا حضور ناراض ہوں گے، کہا میں نیچو وانا بچوس نہ مانا حضور حضور کیا گو الامان الحفیظ، یعنی مسلمان کو جھٹکا لگ جاتا ہے جب حضور کی شان اقدس میں اس طرح کوئی نہ بولے گا۔ دیکھیے ایمان والا کہ گھر کے پیدا ہونے والا نوجوان، یہ وہ جنون، یہ جنون جب چڑھ جاتا ہے یہ کس، اس لیے میرے نوجوان بھائیوں خود بھی اور آپ کے جو سرکل کے جوان ہوں گے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے کلاس فیلو ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، کس چیز کی دوستی ہے؟ اگر ایمان کی دوستی ہے، اخلاق کی دوستی ہے، برائیوں سے بچنے کی دوستی ہے تو یہ دوستی تم کو نفع دے گی، اور اگر برائیوں کی دوستی ہے، گندے کام کی دوستی ہے، شراب چرس کی دوستی ہے، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو، یم تہ دوست دنیاہس مز آسان، چاہے سہ چرسی دوستی آسہ، چاہے سہ زار گندٕچ دوستی آسہ، چاہے شراب گندٕچ دوستی آسہ، لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی دوستی ہوگی، جو بھی دوستیاں ہوں گی قیامت کے دن یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین، اور قیامت دۄہ آسہِ اکھ بیاکھ منظر تہِ، جم وز انسان اللہ تعالیٰ فرمائے تو نے یہ برے کام کیوں کیے، تو کہے گا یا اللہ ویسے اوسُس بہٕ ٹھیک مگر پھلے نہیں کورنس بہٕ خراب، وہ ہاوتن میں خدایا سُہ چھُ کتہِ، بہٕ کرٕ تٔمِس لٹہٕ من، میں اس کو پاؤں سے روندوں گا جس نے مجھے خراب کیا، میں تو ٹھیک تھا۔ چنانچہ وہ لڑکا جو دوستوں کے ساتھ مل کر کے برائی میں پھنس گیا، فیشنوں میں چلا گیا، غلط تعلقات میں پھنس گیا، ڈرگس کا شکار ہو گیا، شراب کا عادی بن گیا، وہ قیامت کے دن کے کیا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، یا اللہ ہمیں دکھا دیجئے وہ جنہوں نے ہم کو برباد کیا، ہم اپنے پاؤں سے اس کو رو دیں گے، مگر وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ لاسٹس ییٚلہِ نہٕ سُہ اتی بہٕ دپم خدایا تِمن دِس ڈبل عذاب یِمو بہٕ خراب کوٚرہس، پتہٕ یِن تِم برونٛٹھ کن اننہٕ کیٛاہ سا ژےٚ کوٚرتھس بہٕ خراب، بہٕ اوسُس ٹھیٖک، دپان ہے نہ ژٕ اوسُکھ پانے خراب، مےٚ کتہِ کوٚر مےٚ خراب، یہ آپس میں ان کو پام پام ہو جائے گی، آپس میں لڑیں گے، میں ٹھیک تھا تو نے مجھے خراب کیا، وہ کہے گا نہیں میں ٹھیک تھا تو نے مجھے خراب کیا، اور یہ آپس میں لڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو دشمنی کو ڈبل عذاب۔ اس لیے ایسی دوستیاں، اور ایسی دوستیوں میں آج کے زمانے میں انسانوں کی دوستیوں کے ساتھ ویب سائٹوں کی دوستیاں بھی ہیں، چنانچہ جو آدمی ایسی ویب سائٹیں دیکھتا ہے جن میں صرف گندگیاں ہوں، جس میں بے شرمی کی باتیں ہوں، جس میں سیکس کی باتیں ہوں، جس میں فلمستانوں کی باتیں ہوں، اور اس کو پکڑنے والا آپ کو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے موبائل میں نیٹ لگا ہوا ہے، تنہائی مزی کیسا مرضی دکھے چاہو، آج کا جوان خود اپنی حفاظت کرے گا تو میرے بھائیوں بچ سکے گا، اور اگر نہیں کرنا چاہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، ستھائی غسل خانہ باتھ روم تھائی چٹکن دن اندر وچ یہ مرضی تھی، وہ کمرے میں جا کر کے رضائی اوپر سے لے گا اندر سے دیکھتا رہے گا، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ تمہاری ویب سائٹ ہے، یہ تمہارا نیٹ، یہ تمہارے یہ فیس بک اور کیا کیا ہیں، ان تمام کے ذریعے سے جو تم نے گندی باتیں سنی، گندی باتیں دیکھی، زناکاریاں، بدکاریاں، آوارگیاں، فیشن، جتنی چیزیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور کیا ہوگا کہ تمہاری آنکھوں نے بھی زناکاری کی ہے، تمہارے کانوں نے بھی زناکاریاں کی ہیں، تمہارے دماغ نے بھی زناکاریوں کی لذتیں محسوس کی ہیں، بس تباہ ہو جائے گا انسان، اور حفاظت خود کرنی ہے، اور اگر کسی انسان نے اپنی حفاظت خود کی تو بچ جائے گا، اور اگر نہیں، حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے دکھانا ہے، اور یہ میرے لیے چیلنج ہے، اور وہ جوان کہ جو اپنے آپ کو بچا کر دکھا، اتنا اللہ کی طرف سے احسان ہے اس پر۔ بخاری شریف میں مشہور حدیث، فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ واقعتاً ہماری بہت بڑی کمی، بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ہم آخرت کو بولتے ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر اچھی طرح سے اس کا احساس ہونے لگے، انسانوں کی نیند اڑ جائے گی۔ وہ دن جو آنا طے ہے، وہ دن جس میں نہ کھانا ملے گا، نہ پانی، نہ کپڑا، نہ جوتا، چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، سینکڑوں سال چلتے چلتے پھر اس میدان میں پہنچنا ہے جس میدان میں حساب ہوگا، اور اس میدان میں بیٹھ کر کے
اس میدان میں نہ سکون کی کوئی جگہ، نہ راحت کی کوئی چیز، گرمی ہوگی، سورج چھت کے برابر ہوگا، نیچے زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، اور ننگا جسم ہوگا، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑیں گے لیکن بیٹھنے کا حق نہیں ہوگا، نہ جوتا ملے گا، پیاس لگے گی تو کہیں پانی نہیں ہوگا، بھوک لگے گی تو کہیں کھانا نہیں ملے گا، گرمی لگے گی تو کہیں کپڑا نہیں ملے گا، تمام لوگ ننگے ہوں گے، اس میدان میں پہنچیں گے، ہزاروں سال اسی حال میں گزارنے ہیں، ہزاروں سال۔ دپان حضرت آدم علیہ السلام پٹھن ونس تام اس پوری دور گزریومت ون 10,000 ؤری گمت ات، از آدم تا ایدم 10,000 ؤری ون گمت، ٹھیک، یہ کوتا زیوٹھ زمان محسوس گژھان، ٹھیک، 50,000 ؤری اس آئے سہ کوتا بوڑ آئے، 50,000 سال کا ایک دن، اور وہ آخرت کا دن ہے۔ لوگ سایہ ڈھونڈیں گے، کہیں سایہ نہیں، کہیں درخت نہیں، کہیں پہاڑ نہیں، کہیں گفا نہیں، کہیں چھت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ننگا بدن، اس ننگے بدن کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبعتن، 7 آدمی فی ظل العرش، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہیں سائے ایسے سوائے عرش کے سائے کے اور کہیں سایہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ ان 7 آدمیوں میں پہلے نمبر پر دیندار، عادل، عوام پرمر حکمران گۄڈنِکِس نمبرس پہ، سُہ حکمران یُس حکمران مکمل دیندار آسہِ، سُہ حکمران یُس رعایا پرور آسہِ، سُہ حکمران جس کے ذریعے سے ظلم نہ ہوتا ہو، وہ حکمران کون سا؟ اس کی مثال میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، وہ حالات معلوم کرا، کت علاقس میں سے کیا صورتحال، کت علاقس میں کیا صورتحال، اتھ میں کورک آرڈر یمن کا گورنر فوراً حاضر ہو جائے، یمن پہ گورنر پکان، گورنر صاحبن سوچ یہ یمنس مجھ خاص اک حلوہ، سو حلوہ نما بہ امیر المومنین س، ٹھیک، پکان وہ حلوہ ہیتھ، یہ ووت امیر المومنین کی خدمت، ون سے حالات کیا کیا تب جناب فاقہ ہو رہا ہے، ہم نے راشن تقسیم کیا، ہم نے اس طرح لوگوں کو بچایا، یہ سورے حالات ون بعد اچھا ٹھیک تیل کتیا لوگ موئے، دپن حضرت اس دن کس مرنا، بھوک پیاس کی وجہ سے ہم نے کسی کو مرنے نہیں دیا، سب تک راشن پہنچایا، دپن بہت اچھا ماشاء اللہ، گئی خوش، دپن جناب میں نے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہے، کیا؟ حلوہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے دپن اچھا زبردست خوشبو، دپن بہترین خوشبو ہے یہ حلوہ، پتہ یمن کے کتنے لوگ یہ حلوہ کھاتے ہیں؟ دپن حضرت کوئی نہیں کھا سکتا، بہت کم لوگ اس طرح کا حلوہ کھاتے ہیں۔ فرمو یمن کے لوگ کبھی یہ حلوہ نہیں کھائیں گے، عمر کیسے کھا سکتا ہے؟ اور قبول نہیں کیا، یمن کے لوگ یہ حلوہ نہیں کھا رہے ہیں، میں کیسے کھاؤں گا؟ یہ تھا حکمران۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ نے کہا آرام کیجئے، کیسے آرام کروں گا، پہلے مدینے میں دیکھ کر کے آؤں، کام آشو بے آرام، اس کے بعد نکلے ڈھونڈنے کے لیے، ایک جائے اکھا انسان بہت ٹینٹ چھ لگت، یہ نیبر کن پریشان حال، رات چھ اندر چھ کستان زائیں واہ واہ کران۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کیا دلیل سے، کیا یہ اندر کیا دلیل؟ تو جناب اندر میری بیوی ہے، اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس تکلیف میں ہے وہ، اچھن کہیں امس اس امس مدد کرے، تو کہیں زائیں چھنا کہیں نہ، کیا ایشن کا؟ تو جناب اس مسافر، ہم دوسری جگہ سے آئے ہیں، کل شام یہاں پہنچے، میری بیوی کو درد ذہ ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اچھا، تم اس بات پتہ ہے امیر المومنین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، بیوی سے کہا ژٕ عمر آرام، وات جلدی آرام، اصلی آرام ونائی بس۔ ان کی اہلیہ اٹھی، فرمو وہ تہ جائے، یہ جو آدمی تھا اس سے کہا یہ میری اہلیہ ہے، آپ کی اجازت ہے یہ اندر جا سکتی ہے؟ ہمیشہ اجازت ہے اندر؟ تو جناب اندر اچھے گئی یہ اندر، کور وہ مدد امس یہ اسی بے حساب زائیں عظمت، جس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو مدد کی، سپورٹ کی، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ چھنا اندر میں مدد کران تمس، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس ست، یمو سوچ وہ امس ست کرا بہ کیا کت بات، مگر کت بات کیا کرو، وہ ژٕ کیا کٲم کران؟ دپان جو ہے تیر ویر آسان، کتیا تیر چھو؟ دپان ییتیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بیڑ بکریوں کی باتیں شروع کر دی، ہمیشہ راہ یہ چکس تھا پہول، ٹھیک،
تیر ات کن تمن یہ کرن تمن یہ سب یہی بات ہے. اتنے میں اندر سے عورت نے آواز دی امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنائیے بیٹا پیدا ہو گیا. ہم یہ بوز اندر آئے آواز امیر المومنین یہ گو کھڑا. آدھا آئے میں سمجھ یہ عمر ابن خطاب ہے. وہاں کہ سوچا بہ کیا دوستان ونان حضرت میں کہتے ہو معاف حضرت مجھے معاف دپان کوئی گھبرا حضرت میں ذہنس مزے میں کیا بیعت بھی کرم. حضرت عمر نے کہا کچھ نہیں. اہلیہ سے کہا نکلو باہر پنی خانداری تجھک ویت تہجد ٹائم گمت. یہ ہے امیر المومنین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرما باہر سے ٹھک ٹھک رات کا وقت ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. رات لے غصہ ہوا بچے رات جو فرصت دیوان بس ضروری کام کس کرا لیکن کیا پتا کہاں مجبور میں ایسے اٹھ کھڑے ہوئے دروازے تک. دروازہ کھولتے ہوا کچھ ہو تو میں ہوں اللہ کا بندہ علی. فوراً دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد فرمایا پہلے آپ یہ بتاؤ ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا پبلک کے کام کے لیے. تو جناب ذاتی کام کے لیے. تو اخ رک واپس گئی. ژونگ اس دزان سو کورک چھت. چراغ جل رہا تو اس کو بجھا دیا. اس کے بعد دروازے پر آ کر کے اب اندر آ جاؤ. تو حضرت یہ ژونگ کیا کرو چھت تو ژونگ اس گورمنٹک بہت گورمنٹ کام کران عوامی کام اس بہ کران تک کس ژونگ سا چونکہ ذاتی کام تک کس ہیک بہ ژونگ زالت. میں چراغ نہیں جلا سکتا اس کے لیے کیونکہ تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو. یہ ہے وہ سربراہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا جنت عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے یہ ہوگا الامام العادل. وہ امیر المومنین جو اس طرح سے حکومت کرے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کسی پہلا. اور دویمس نمبرس پر جس قیام تو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ جوان ہوگا. وہ جوان جس نے اپنی جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی. جوان اپنی جوانی برائیوں سے کیسے بچا لیتے ہیں. کشیر ہندس تاریخ اس میں لکھت کشیر ہند تاریخ لکھمت واریاہو تمو مش اخ امس ناو پیر غلام حسن خویحامی. تم چھ کتاب لیچمت تاچ ونان تاریخ حسن. سا چھ 4 جلدن مز. کشمیر کی سب سے بڑی تاریخ وہی مانی جاتی ہے تاریخ حسن. وہ لکھی ہے غلام حسن نام کے کسی رائٹر نے. پیر غلام حسن خویحامی اس نے کتاب لکھی. کتاب چناو تاریخ حسن 4 والیومن من سا. تم چھ فارسی پہ لیچمت تاچ اردو ترجم تہ گومت تو کاشو ترجم تہ اکس گومت اکس حصس. تات من واقعہ کیا یہ پتہ کشیر کھ جائے. یہ ونان اخ نوجوان لڑکہ واریاہ خوبصورت واریاہ نیک. ات محلس من کس تام مستورات ام سن خاندار اس کتان سفرس مز. امس واریاہ ٹائم گومت ات سفرس مز. یہ اس انتظارس میں میون خاندار یہ مگر سہ آو نا وم اکہ دہ برو ام یہ لڑکہ کیونکہ لڑکہ واریاہ خوبصورت. یہ مستورات ام کور کتان ارادہ ظاہر یم سے لڑکس باسیو کہ کتان گناہ چیز یہ گناہ کی کوئی بات مجھے کہہ رہی ہے. لڑکا پہلے سمجھا ہی نہیں. ہم یہ اصل پہ ونس بہ کیا ویسان میں کیا چاہتی ہوں. آج یہ مجھے لڑکا سمجھ آیا تو بنا اچھا اس کا رنگ بدل گیا. لڑکا تھا بہت زیادہ خوبصورت. اس کا رنگ بدل گیا. رنگ بدلنے کے بعد یہ اٹھ کر کے گیا. دپان ہے ٹھیک چھ بہ گژھا گۄڈٕ باتھ روم. دپان آ یہ کچھ باتھ روم. یہ تور درٛاو تتہِ سونٛچُن کیٛاہ کرٕ بہٕ. پتہٕ آو واپس دپان جناب یۄس تریش ویش بنیا دپان ہے کچنس مز گژھ. سہ گو کچنس من چین تریش تجن شراک اپنی پیشاب کی جگہ کو ایسے کاٹا اور کاٹ کر کے آ کر کیا فرمائے تو کیا آرڈر وہ کیا آرڈر کیسے کہو تو یہاں سمجھ. زنا کاری سے بچانے کے لیے اپنی پیشاب کی جگہ کو کاٹ دیا. یہ کشمیر کے نوجوانوں نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا. تاریخ حسن میں واقعہ لکھا ہوا ہے. آج ہیکو نا تصور تہ کرت اس یہ ممکن کہ گناہ نش بچاؤ خاطر کرے کھانا انسان یا ہاں ایسا بھی ہوا. اور ایک واقعہ میں نے دوسرا پڑھا. دل واریاہ تھوت بزرگ اوسمت حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ گو صاحب زادہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ گو سہ بزرگ یم علم حدیث اونمت یہ بر صغیرس من تمہ برو اوسمت علم حدیث یہ حدیث کا سارا سرمایہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں مدینہ شریف سے. اس کے بعد پھر یہاں بر صغیر میں حدیث آئی ہے. اس سے پہلے یہاں حدیث نہیں ہوتی تھی. حدیث اگر ہوتی تھی تو چھوٹے درجے میں ہوتی تھی. صحیحوں نے سمجھائی عوامس چھوٹے درجے کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہرحال شاہ ولی اللہ صبن صاحبزاد گو شاہ عبد العزیز.
شاہ عبدالعزیز کلاس مز بہت کلاس پرناوان ات مز آو لڑکہ یہ ژاو اندر تو سو چھوڑ دیں لڑکہ ونان ساری دپان یار تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آتی ژےٚ کیٛازِ چھُ جسمس میں یہ خوشبو یہ اور ایسی خوشبو کسی کو نہیں آتی تھی ٹھیک لڑکہ چھُ ونان بوٗزِو تہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ واقعہ کہتا ہے میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوں بہٕ ہسا اوسُس دِلہِ منٛز أکِس مٔشیٖدِ منٛز اِمامت کران دۄہس اوسُس آسان پرنہٕ خٲطرٕ أمِس شاہ صٲبس نِش واپس اوسُس گژھان مٔشیٖدِ منٛز مٔشیٖد چھِ کتان نظام الدین اولیاء تتھ ایریاہس منٛز بہٕ اوسُس تتہِ اِمامت کران تو دۄہس اوسُس آسان شاہ صٲبس نِش پرنہٕ خٲطرٕ وہاں میں امامت کرتا تھا وہاں میں محلے کے گھروں میں جا کر کھانا لاتا تھا ایک دن ایک گھر والی نے کہا بیٹا تم کھانا روز لے جاتے ہو ذرا اندر آ جاؤ مجھے بات کرنی ہے دپان یُتھُے بہٕ اندر ژاس تٔمۍ کٔر دروازٕ چُٹھ کِنۍ نیونَس بہٕ اندر تتہِ چھِ تٔمِس گرس منٛز بیٛاکھ وۄستان لڑکی یۄس لڑکی تٔمِس گرس منٛز خدمت کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تٔمِس کوٚر تٔمۍ اِشارہ تہٕ سۄ آے تہٕ تتھ لوگُن قُلُف بہرحال مےٚ آو سمجھ أمۍ کوٚر اندرٕ قُلف اتھ بہٕ چھُس وٕنکیٚس بنٛد نیونَس بہٕ اندر ہوتے ہوتے تہٕ بیڈ روٗم تک پہنچایا بیڈ روٗمس منٛز واتنونَس دوٚپُن کھول سا پلو کیٛازِ دوٚپُن ژےٚ چھُنہ سمجھ یِوان بہٕ کیٛاہ چھَس وَنان اس نے جب زیادہ ہی اوپن کر کے کہا تو اب لڑکے کو سمجھ میں آیا یہ مجھے کہہ رہی ہے زناکاری کی بات یہ مستورات ٲسمٕژ واریاہ ہائی فائی خاندار سے أمِس خبر کتھا ملکس منٛز أمِس اوس واریاہ کال گوٚمُت اس لیے لڑکے کو اندر لیا اس نے اور برائی کرنے کے لیے کھینچا لڑکے کو جب سمجھ میں آ گیا دپان جناب بالکل ٹھیک اصل یہ گو خوش گژھِتھ دپان گۄڈٕ گژھٕ ہا بہٕ باتھ روم گیا تو وہاں سے ساری ناپاکی اٹھا کے بدن میں بنی آپ کے وجہ جسمس میں ساری سے ناپاکی بتھت کیا دپان جناب اس نے جو ہی دیکھا دپان ہو دفع ہو جا تو گندا انسان ہے دپان ہے فوراً ضرور نے نبر کڑے اس کے بعد لڑکے کو باہر نکالا وہیں ساری چیز جسمس لیٹرین میں تھی اسی حال میں یہاں سے نکلا یہ جمنا دریا کے پاس گیا اپنے جسم کو دھویا ایم ایسا پٹ پالو تھی لگمت وہیں تو پالون تھی لاریوس اس لیے پالو تھی چھیل ایم مگر ہپیر چو کلاسک ٹائم گومت اس کلاس کے ٹائم کی وجہ سے جلدی کپڑے دھوئے گیلے کپڑے پہنے اور گیلے کپڑے پہن کر کے جب وہ کلاس میں پہنچا تو تمام لڑکے تو تمام استاد چھ ونان دپان ہے ژےٚ جسمس میں بڑا زبردست خوشبو یہ کیا خوشبو ژےٚ لٲجمٕژ ہُمِس گوٚو شک خوشبو چھنہٕ کِہیٖنۍ البتہ شاید کتھ تام جایہِ چھِ ناپٲکی أتھۍ گٔمٕژ روٗزِتھ سُے مُشُک آسہِ یِمن یِوان وہی بدبو کو آ رہی ہوگی دپان جناب حضرت مجھے معافی دے دیں میں دوبارہ جا کے صاف کروں گا تو کیا صاف کرنا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسرار سان پرژھ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن سورُے واقعہ اس کے بعد موت تک اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی اس طرح سے جوان اپنی جوانی کو بچاتے تھے موت تک اس کے جسم سے اس کا نام ہی بعد میں لوگوں نے رکھا تھا خوشبو خان واللہ اعلم ایک کتاب میں خوشبو خان لکھا ہے ایک کتاب میں اور دوسرا نام بھی لکھا ہے جوان اپنی جوانی کو اس طرح بچا اور یہ سارا نمونہ ہے کس کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی اسی طرح سے بچائی تھی جب زلیخا نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کلانے کے بعد پھر اپنی برائی اس وقت انہوں نے اپنی جوانی کس طرح سے بچائی تھی میرے بھائیوں اس وقت جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں تہن کا تو زبردست چیلنج آج کے فیشن سے اپنے آپ کو بچائیں یہودی نصرانیوں کے ڈریس پہننے سے اپنے آپ کو بچائیں ڈرگس کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں لڑکیوں کے جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائیں میں اترا کا لڑکے فون کران تقریباً کوئی 15 دۄہ گئی ٹھیک یہ چھِ ونان جناب مےٚ چھُ لڑکی فون کران سۄ چھِ ونان یا تہِ مان میون نتہٕ کھٮ۪مے بہٕ زہر بہٕ کھالے پان میٹہِ مےٚ دوٚپُس کٕہٕنۍ چھُنہٕ کھسان کیٛازِ میٹہِ دپان مےٚ ؤنۍتو کیٛاہ مےٚ دوٚپُس ژٕ کر گۄڈنِچ کٲم موبایلٕے کر ختم یہ سم کارڈے کر ختم تم سن فون ہی ماس تُلان دپان جب سنا سۄ چھم اورے پیچھا کران مجھے حدیث یاد آئی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے تو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ان دو طبقوں میں سے ایک طبقہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور یہیں سے لڑکوں کا پیچھا کریں گی اور تمنا کریں گی میں تو اس کا پیچھا کروں مائلات ممیلات وہی دور ہے یہ اس لیے اپنی جوانی کی فکر کریں اپنی حفاظت کریں اور آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہن ہیں ان کی فکر کریں آپ کے والدین آپ کو نہیں سمجھا سکیں گے نہیں اس کے بعد جب نکاح کا وقت آئے گا تو آپ کی نئی زندگی سٹارٹ ہوگی اس نئی زندگی میں نئے معاملات پیش آئیں گے مگر بھائی یس انسان یمس انسان رشتہ گومت
وہ اپنے گھر کی حالت کو ٹھیک کریں۔ شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے زندگی کے رفیق ہیں، ان رفیقوں کو رفیق بن کر ہی رہنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی بیوی کا پردہ ہے، بیوی اپنے شوہر کا پردہ ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنا محسن مانے۔ یم سن میں واریاہ احسان کیا ام سن ذریعہ چھس بہ گناہو نش بچت، ام سن ذریعہ بنیو میں حلال اولاد، ام سن ذریعہ میون گھر کھڑا، اسی کے ذریعے ساری خوشیاں ہیں۔ اور یہ سارا تب سمجھ میں آئے گا جب بیوی مر جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے انسان اب کہاں پہنچا۔ اور بیویاں یہ سمجھیں کہ ہمارے شوہر ہمارے محسن ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے میں گناہ سے بچی ہوں، اسی کے ذریعے سے مجھے میرے پیٹ سے اولاد پیدا ہوئی، اسی کے ذریعے سے میں اس گھر کے مالک بنی ہوں۔ یہی کما کر کے لاتا ہے تو ہم کو کھانا میں مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، سب بھی صحیح۔ یہ کیسا مول اس کران سو ساری ذمہ داری سے مین شرح تھمز میس خاندارس، مگر بیمار گژھان مجھے علاج کرن میس سب کچھ۔ تو عورتیں اپنے شوہروں کو اپنا محسن بنائیں اور شوہر اپنی بیویوں کا اپنے محسن مانیں، زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے، کیا کہ میں نے تو خاندار گوس پانی خاندار سے تو بہترین سلوک کرن کہ خانداری گس پانی خدا جیسا میرا اچھا شوہر ہے ویسا کسی کا نہیں، اور خانداری کے پنس خاندار سے تو بہترین سلوک کرن کہ شوہر کہنا چاہے جیسی میری بیوی ہے اللہ ہر ایک کو ایسی بیوی عطا کرے، تو گھر کی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ ورنہ معلوم صورتحال یہ یتکن کوٹن مز وومین کمیشن، یتکن مفتین نش، یتکن محل کمیٹین نش ساروی کو زیادہ فتنہ کہیں دون باسن فتنہ، میاں بیوی کی لڑائی سب سے زیادہ ہے۔ اور ہم کو بھی اگر فیصلے کرنے سو روز آج بھی ہم یہی جھگڑا پہ 3 کیس ہمارے یہاں آج تھے وہی تھے میاں بیوی کے، کہیں شوہر کا ظلم، کہیں بیوی کی زیادتی، کہیں شوہر کی طرف سے حق تلفی، کہیں بیوی کی طرف سے حق تلفی۔ بیوی کیا کہتی تھی تو میں اگر بندوق ایسے تو اکو گولی والا ٹھیک کیا ہے خود ہی لو میرج کیا، تو لو میرج کیا ہے۔ آج بیوی کیا کہتی اگر میں بندوق ایسے اکو گولی ٹھکا تو اکو کا پہ سوچا نا 21 توپوں کے سلامی، وہاں سے میں نے سیکھا 21 گولیاں مارتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے۔ جیسا ہمارا اسلام کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی تب ملے گی جب تمہارا باپ راضی ہوگا، جب تمہاری ماں راضی ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جب بیوی اور شوہر آپنے سے حسن سلوک کرتے ہیں گھر کے ہزاروں گناہ رک جاتے ہیں، اور جب یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو سینکڑوں گناہ وجود میں آتے ہیں، غیبتیں، سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف بدزنیاں، ٹھیک، ایک دوسرے کی خلاف ورزیاں کرنا، اور پھر خانداری مال نکن ون یہ یوت خاندار اپنا دوستان ونان میں زنان یس تو غیبتیں چلتی ہیں، سازشیں چلتی ہیں، مقدمہ بازی ہوتی ہیں۔ شیطان بڑا خوش گژھان یمن دون بچن اگر پانی فتنہ ووت تو میں کہیں کروں بہ تماش اور کیا گناہ کران وہ کیا گناہ کران، یم کران غیبت تھی، یم کران پلاننگ تھی، یم کران ایکس بیکس پیچھا تھی، یہ تھا ایکس بے نظر تھی، یہ شک بھی کریں گے دوسرے پر، ٹھیک۔ اور نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں کہیں کروں وہ تماش یم کیا کران بات، ٹھیک۔ اور اتھ میں شیطان یہ کوشش کران کہ مرد کسی اور کے ساتھ پھنس جائے، عورت کسی اور کے ساتھ۔ اس میں شیطان آگے یہ کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کتاب میں لکھت کہ شیطان شامس پن دربار سجاوان، پہ سارے ونان دیو سے پانی پانی رپورٹ کم کیا کورمت۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں نے قتل کرایا، دوسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی، تیسرا کہتا ہے میں زار گنو کیا تھا۔ لاسٹس لۄکُٹ شیطان دپان جناب مے ہیوٚک نہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ البتہ دون بٲژن درمیان کر رہے میں لڑائی۔ دپان اصلی کام کیا ژےٚ کٔرِتھ، اصلی کام تو نہیں کیا، کیوں؟ دون بٲژن درمیان اس لڑائی سٹارٹ گئی وہیں کہ رک نہیں، اب اس کے سپورٹ میں اس کے گھر والے آئیں گے، اس کے سپورٹ میں اس کے گھر والے آئیں گے، اور آگے نہ جانے کہاں تک پہنچتے رہیں گے، اور کیسے کیسے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، آج بھی ہم نے دیکھا ہے گھر تباہ ہو گیا ہے صرف میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے۔ اور اس کا جوان بیٹا کہتا تھا اس گئی پور ومر وچھان یمن پانوی لڑائی، اس وچھن زہن یمن پانوی، بیٹا سامنے کہتا ہے۔ اپنے گھر کی زندگی، ہمارا دین جیسے ہم کو نماز سکھاتا ہے ویسے یہ بھی سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر
تیسرا اہم ترین معاملہ، جب آپ کمائی کے لیے نکلیں گے، کمائی یا دکانداری کریں گے یا ملازمت کریں گے یا مزدوری کریں گے یا انڈسٹری چلائیں گے. انڈسٹری مطلب چیز بناؤن پتہ کنون، چیز بناؤن پتہ کنون، چاہے سو شال بنائیت کنتو، قالین بنائیت کنتو، کانگر بنائیت کنیو، رشتہ بنائیت کنیو، جو چیز بنا کر آپ بیچیں گے، اچھا انڈسٹری. ٹھیک، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو کشمیریوں کا حال بہت تباہ ہو گیا ہے. کشمیری امرتسروں کا شال بیچتے ہیں کشمیریوں کے نام پر، اور اس کا نتیجہ نکلنے والا کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، کشمیر کے ساتھ انڈسٹری ختم ہو جائے گی. کیوں؟ جب کوئی قوم بددیانتی پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں جس نعمت کے ذریعے وہ بددیانتی کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں ایک علاقے میں گیا، گجر علاقہ، اور بس اصلی گجر مطلب کو جن کے پاس دودھ اور گھی کی نہریں بہتی تھی. ایسے گجر جس کے ایک ایک گھر میں 50 کلو دودھ روزانہ نکلتا تھا. ایسے اس وقت میں نے کہا اس وقت تمہارے گھروں میں دودھ بھی ہے، گھی بھی ہے، مکھن بھی ہے. اگر تم نے دودھ میں ملاوٹ شروع کی، ایک وقت آئے گا تم دودھ کے لیے ترسو گے. اگر تم نے دودھ میں ملاوٹ شروع کی، اگر تم نے گھی میں ملاوٹ شروع کی، اگر تم نے مکھن میں ملاوٹ شروع کی، تو ایک وقت آئے گا تم دودھ کے لیے ترسو گے. گجروں کے گھر میں دودھ نہیں ملے گا. آج وہ تو وہاں آ گیا کہ وہاں کے گوجر جو ہیں تم چٹی چائے جاؤ. مجھے یا اللہ اکبر، تو ڈر گیا اللہ کیوں. اس وقت میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا، لیکن آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے میں نے عیدگاہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اگر گجروں نے یہ حرکتیں کی تو اللہ تعالیٰ دودھ کی نعمت تم سے چھین لیں گے اور تمہارے گھروں میں دودھ نہیں ہوگا. کہنے کو گجر، مگر آج یہ گجر ہوتا ہے یہ کہ جب کسی نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پالتے ہیں، اس نعمت میں جب بددیانتی آ جاتے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. تو جب کشمیریوں نے امرتسر کا شال بیچا کشمیریوں کے نام پر، جناب یہ گو اصلی شاتوس، یہ گو اصلی پشمین شال، چو خبر کیا سو. تو جب یہ دھوکہ دینے لگیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، ساری انڈسٹری چھن جائے گی، اور بر صغیر میں شال کی انڈسٹری صرف کشمیریوں کے پاس ہے. اور یہ جب چھن جائے گی، بے اعتباری آ جائے گی، لوگ کہیں گے یہ امرتسری شال ہے اس کیا ہم کاشرن، اس کیا ہم تمہیں پنجابین کیسے. تو ہزاروں انسان بیٹھ جائیں گے. اور میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی، 15 قسم کے آدمی یہاں کی شال انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 15 قسم نفر آتے ہیں، دب تھے، پریس کرنے والے تھے، تم ٹپ دن والے، 15 قسم کے لوگ جو ہیں وہ شال انڈسٹری کے ساتھ ہیں. اور آپ اس 15 قسم کے لوگوں کی روزی کو تباہ کر رہے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. ملاوٹ. تو بہرحال روزگار جس طرح سے کما رہے ہیں، جو لوگ دکانداری کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ دکانداری میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں. کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ خراب مال بیچنا قسمیں کھا کر، نقلی مال بیچنا قسمیں کھا کر اصلی کے نام پر، ایکسپائر مال بیچنا اصلی کے نام پر، ریٹ کی چٹ ہٹا کر نئی چٹ لگانا اور نئی چٹ لگا کر پھر مال کو بیچنا، کسٹمر کو قسمیں کھا کر کے غلط ریٹ لگانا. دپن جناب بکمیں اکوئی نیچو تم سنی ماروم اچھی ریٹ ہی. تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے. ٹھیک، دکاندار خود جانتے ہیں دھوکہ کیسے کیسے لوگ دیتے ہیں، دکانداروں کو پتا ہے ساری. اللہ حفاظت فرمائے. شیطان کیا کیا حربے سکھاتا ہے، کیا کیا حربے سکھاتا ہے شیطان. مسئلہ آیا کیا بس مسئلہ سمجھاوان تھی مز آو یہ مسئلہ تھی کیا. دکاندارن سیر تھمز تک تھون گلاف، سہ گلاف تھونو کیا ہوتا. جب کوئی انسان آتا ہے دپن ہے کتس، دپن ہے بالکل جی، دپن نا یہ دپن ہے کہ ہم کوئی قسم ہمس ذہنس من یہ قرآن ام دم سیر ات مزن پہ گلاف. اس کے بعد سوال پیدا ہوا اس آدمی کا ایمان بچا کہ نہیں. کیوں بچا؟ اس نے اس کو محسوس کرایا کہ یہ قرآن. لفظن مز وون نہیں، لفظوں میں اس نے نہیں کہا، مگر اس کو باور کرایا. امس دین ژین یہ قرآن کیا قسم وہ بچوا ام سن ایمان کن نا، کیونکہ ام سیر ونان یہ قرآن. یہ شیطان سکھاتا ایسے جگڑا. اللہ اکبر. ان دکاندار نہیں، ایک اور پوج. یہاں اگر کوئی ہوگا کسائی مجھے معاف کریں گے، ہمارے ہاں کی بات ہے، کسائی جو ہے اس کو جانور بیچنا ہے، خریدار آ رہا ہے، یہ زنان ونان سو تھا گونڈت ریٹ لگے تھا ون سے ہم ون سی ون بہ کوتا ون ون سے 5,000 کن 6,500.
اب آیا وہ دمن کیا سا دمن ہے خریدار چھو کھڑا 5.5 ساس تم دیتمت ژٕ وَن کوتاہ دِکھ خریدار چھو تیار 5.5 ساس تم تھٲمٕتۍ دِتھ ٹھیک ژٕ وَن سا ژٕ کوتاہ دِکھ یہ چھُ وَنان تیٚلہِ بہٕ دِمہٕ علاوٕ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا نجس مت کرنا نجس کو یہ ہے کیا خریدنا نہیں ہے ریٹ لگا کر کے رکھیں گے تاکہ ریٹ بھاؤ ہو جائے زنان ونان ژٕ تھاو ریٹ گۄڈنیٚتھٕے وَن ژٕ کوتاہ کیسی کیسی چیزیں میرے بھائیوں جو بزنس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں وہ سمجھیں اس میں حرام کہاں سے آتا ہے اپنے آپ حرام کو بچائیں جو ملازمتوں کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں وہ سمجھیں ملازمتوں میں حرام کہاں سے آتا ہے ملازمتوں میں 2 وجہ سے زیادہ تر حرام آتا ہے نمبر 1 رشوت نمبر 2 کام نہ کرنا اور تنخواہیں لینا سری نگر شہر میں ایک ایسا سکول بھی ہے جہاں ٹیچر شاید 7 یا 8 ہیں بچہ ایک بھی نہیں شہر میں ہے سکول بچہ ایک بھی نہیں وہ تمام ٹیچر مرد ہیں کہ عورتیں ہیں وہ تنخواہیں ان کی حلال کیسے ہو جائیں گی تو کام جب نہیں تو پھر تنخواہ بھی کیسے ہے اور اگر کوئی صاحب 10 بجے ڈیوٹی آنا تھا 12:30 بجے ڈیوٹی آ کر کے پھر بیٹھ کر چائے پئیں گے سگریٹ پئیں گے 2:30 بجے روانہ ہو گئے ٹھیک تنخواہ لے رہے پورے دن کی یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے قرآن نے کہا وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ برباد ہو جائیں تطفیف کرنے والے کا مطلب کیا ہے چھون تولن وول پونس رٹ پور قیمت نہیں پوری اور جب یہاں سے دے گا اسی طرح سے تنخواہ لے گا پوری ڈیوٹی دے گا کم چاہے پرائیویٹ ملازمتیں ہوں چاہے گورنمنٹوں کی ملازمتیں ہوں قانون ہے اسلامی قانون تو میرے بھائیوں جو ہماری کمائی کا سورس ذریعہ ہے اس میں دیکھیں حرام کہاں سے آ رہا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ہر انسان کی چاہت ہوگی پوس گوس یون حلال یہ تن یا حرام تیچن میں پڑا مگر یون گوس آج کا دور وہی ہے کہ انسان چیزیں ہسپتال والے گورنمنٹ کی دوائیاں بیچ کر کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب سٹاک ہی مکلیو شاید مکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ہم کیسے سٹاک بیچتے ہیں وہاں گورنمنٹ کی آئی ہوئی چیزیں کیسے فروخت کر دیتے ہیں دکانداروں کو اور چاروں طرف سے وہ جو ہیں میڈیکل والے ان کو دوائیاں بیچتے ہیں غرض یہ کہ حرام آنے کے جتنے جو آدمی کاروبار کے جس ذریعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو انسان مزدوری کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں کتنے گھنٹے مجھے کام کرنا ہے کسا سے 2 مزدوری اسے ایک دن بھی 1 منٹ بھی کم نہیں کرنا میں نے ایک مزدور کو دیکھا کہ روزانہ وہ نماز کا ٹائم اور کھانے کا ٹائم نوٹ کرتا تھا اور مہینے کے بعد کہتا تھا میں ہشی یاتھ رتس مز یت منٹ میں دیکھ میں نماز یت منٹ میں لگ بتس ٹھیک 8 گھنٹن میں کام کرمس یت منٹ گئی کم کریں باقی کو میں پہنچ اس کے بعد میں نے کہیں ایک مزدور کو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ سوس روزان لکھن آز کس منٹ لگ میں نماز تو وضو کرنس آز کس منٹ لگ میں دوپہرس بت کھینس بس یم 2 ٹائم اور یہاں کا مزدور کیا ہے وہ آئے گا 10-15 منٹ کام کرے گا انیو سے چائے 10-15 منٹ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بتک ٹائم ہے وہ بیشی نماز سے اپیری 1.5 گھنٹہ اپیری نہ نماز کچھ نہیں ٹھیک اس کے بعد پھر 2-4 منٹ 10-15 منٹ اور کام کرے گا انیو سے دیگر چائے ٹھیک اتنا بجے پہنچ تو راو گو روانہ یہی کام جب اس کو دیں گے ٹھیکے پر اس کے بعد پھٹافٹ شام تک کام پورا سب یہ کیسے ہو رہا ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مزدور کو وہ رو رہا تھا تب جناب بہ کرا یژھا محنت یتھ گھرس من ام کھے پونسے میں واریاہ پونس گو کھیا چھ دیوانی نا میں تو بس چھوڑو اس کو میں تم کو بتی حدیث یاد آئی میں نے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یم انسانن کیسے کام کرنا ہے پتہ دتنس نہ برابر پونس جس انسان نے کسی سے کام کرایا بعد میں پورا پیسہ نہیں دیا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا اس مزدور کو آنسو آ گئے کہ لگا حضور کہنا سان طرف کھڑا مطلب اس حدیث مبارک چاہیے اور میں گناہ کار سن طرف کہنا حضور کھڑا بخاری میں حدیث یہی کہ میں اس مزدور کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا جس کو پوری مزدوری کسی نے نہیں دی کھا گیا پیسہ پت کو سیک مقابلہ کرتا ہے جاتا اللہ اکبر سوچیں وہ لوگ جو کام کرا کر کے پھر پورا پیسہ نہیں دیتے ہیں چاہے گھر میں کام کرائیں چاہے دفتروں میں کام کرائیں چاہے کہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ لگا جناب ایک دکاندار کا ہم نے شو بنایا اور اس کے بعد پھر ہم نے شیشے لگائے اس کا المونیم لگایا اتنا اور بل جو بنا تک کو تم نیسبہ نیسا دپن یوتان چھ رٹن باقی ژھانڈ سا کتہ ژھانڈ تو میں ون گۄڈنیتھٕے بہٕ کراے نہٕ یوٗت خرچ دپان ہے کہتا ہے 3 لاکھ کا بل بنا تھا 1.5 لاکھ لے کر کے ہم کو 1.5 لاکھ میرا نقصان ہو گیا بہرحال کمائی کا جو سورس ہمارے پاس
اس سورس کو بار بار دیکھیں. اگر ہم انڈسٹری کر رہے ہیں ٹھیک جیسا نفر دپان جناب بہ گوس بیمار مے دیتو تعیز مطلب اب گو علاج کرن دوا انن بیٚیہِ گوٚو سورُے فاتحہ پرن تو دپان جناب بیمار گوس مگر بوٗزتو بہٕ کِتھ کٔنۍ گوس بیمار. کیا سا جناب میں گیا تھا وہاں ہوٹل والے کے پاس تتہِ ان مےٚ رستہٕ تم رشتے کھیاے مےٚ پانہٕ تہِ تتھ اوس أنٛدرٕ تِم اوٹ تھوٚمُت بٔرِتھ اوپر سے ہے رشتہ اندر سے آٹا سوے کھو میں بہ گوس بیمار. انسان تگڑم عجیب عجیب کرتا ہے. شیطان کیا کیا سکھاتا ہے میرے بھائیوں. انسان جب سدھرنے پر آتا ہے تو یہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب بگڑنے پر آتا ہے تو یہ شیطان سے بھی نیچے. کیا کیا لیکن یہ وہاں ہمارے ہاں ہوا کہ رشتے کھائے اس نے وہ اندر سے آٹا تھا اوپر سے رشتہ ہے. اچھا آٹا جو ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا اس میں آٹے میں اس نے مرچیں اور ہلدی ملائی ہے تاکہ کلر اس کا ویسے ہی بن جائے. اب کچا آٹا جب اس نے کھایا بیمار ہو گیا. جو لوگ انڈسٹری چلا رہے ہیں چاہے وہ چیزیں بناتے ہوں چاہے قالین بناتے ہوں چاہے شال بناتے ہوں چاہے کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہوں جو چیز اس میں لگائی ہے وہی اگلے کو بولو اللہ اس میں برکت عطا کریں گے. نمبر 1 آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں جتنا پیسہ اس کا ہے اتنا ہی اسے پیسہ لے لو. آپ کسی کا کام کر رہے ہیں اس میں جو چیز لگائی ہے بس وہی بولو میں نے اس پہ یہ چیز لگائی ہے نہیں اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے. اور جو ملازمت کرنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ 2 ذریعوں سے حرام آتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور آخری چیز یہ کہ میرے بھائیوں صحت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس صحت کی حفاظت کریں اور اس صحت کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ان بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے میں سے کیا نمبر 1 یہ جو ہوٹلوں کے کھانے ہیں اور یہ فاسٹ فوڈ جو ہیں یہ جنک فوڈ یہ سارے ختم کرو. یہ انسان کی صحت کے لیے بے انتہا مضر اور آپ کی دولتیں کھینچتے ہیں. وہ جو برگر شرگر ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. اور یہ جو کرکرے وغیرہ ہیں یہ کرکرے اور لیز اور کولڈ ڈرنکس یہ تمام صحت کے لیے مضر اور پیسوں کو برباد کرنا ہے. 3 گلاسس مز اگر اخ لیوم چیرن یہ تک مز زیادہ فائدہ بمقابلے اس کے کہ آپ کوکا کولا پیے اس میں کوئی فائدہ نہیں. اس میں صرف کھاد ڈالا گیا ہے کھاد تاکہ آپ نے بہت سارا کھانا کھایا اوپر سے کھاد ڈالیں گے کوکا کولا کے ذریعے سے اور ڈکار آئے گی دم سورے کیسے شرپی ہو تو کئی شرپی ہو اتنے میں تھوڑا ہی آپ کے جسم کا حصہ بنے گا. دھوکے میں ہیں لوگ. تو جوتا ماز کیسا کیوں میں سوروئی شپیو ڈکار آ گئی کہتا سوروئی شپیو نہیں. یہ تو سمجھو آپ نے کھانا اندر ڈال دیا اوپر سے کھاد ڈال دی کھاد ڈالے بعد اس کو وہ کرش کر کے باہر نکال دیتا ہے جسا دبے میں کیوں آ رہا. اپنی صحت کی حفاظت کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا بہت ساری عادتیں چھوڑنی پڑیں گی. رات کو جلدی سونا. آدھی رات تک لوگ جاگتے رہیں گے پھر صبح فجر کے بعد کے لیے کیسے اٹھیں گے ٹھیک کیا ہیں رات 10 بجے تک بہت چکران کت کت. ابھی یہ حدیث بیان کر رہے تھے قیامت کے دن 5 باتوں کا جواب دینا پڑے گا. ان باتوں میں سے ایک جواب کیا دینا پڑے گا وقت کیسے گزارا حدیث میں ہے ہی. تو ہم کو جواب دینا پڑے گا رات کے 11-12 بجے تک تم جاگتے تھے اس کا حساب تو کرتے کیا تھے کہ جی ٹی وی دیکھتے تھے جزیرہ H1 ٹی وی H1 اس میں تھے. رات کو جلد سونا صبح کو جلد اٹھنا شام کا کھانا جلد کھانا. رات کے 11 بجے کھا رہے ہیں بیماریوں کا سیلاب ہے. چنانچہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا جس انسان کو پھاڑ کر دیکھتے ہیں اسی کو اندر سے السر نکلتا ہے. جس انسان کو پھاڑ کر دیکھتے ہیں اسی انسان کو معدے کا یا التڑیوں کا کینسر نکلتا ہے. کہتا ہے شاید لگتا ہے یہاں کوئی بچا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کھانے کی عادتیں غلط ہیں ان کو سدھارو. سونے کی عادتیں غلط ہیں ان کو سدھارنا ضروری ہے. پہننے کی عادتیں غلط ہیں. سکن ٹائٹ پہن رہے ہیں بیماریاں آ رہی ہے. سکن بدن کو ہوا ہی نہیں لگتی. یہ سکن ٹائٹ کا مطلب جسم سے گھسنا ہوا کن دکھتا اور ہوا جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے سب سے زیادہ اہم. سکن ٹائٹیں آغاز کو اس کی وجہ سے صحتیں تباہ ہوگی. اور ساتھ میں یہ جو کھاتے ہیں آج اس کی وجہ سے پھول رہے ہیں. جو پھول رہے ہیں لڑکے اس کے پاس اس پھولنے کی وجہ سے طاقتیں ختم ہو رہی. اپنی صحت کی حفاظت ضروری ہے اور صحت کی حفاظت کے لیے یہ نئی چیزیں جو سوسائٹی میں آئی ہیں ان نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اگر اس کس لڑکس ونو جناب ژٕ کھٮ۪تہٕ اکھ ٹھوٗل سِوِتھ وَن سا ٹھوٗل گژھیا کِنہٕ لیز پیکٹ دَپان ہے ٹھوٗل چھِ کھٮ۪وان گامٕکۍ تِم بیکوٲڈ أسۍ چھِ کھٮ۪وان لیز. ٹھیک لیز کیا ہے وہ 8 آنے کے آلو 8 آنے کے آلو ہیں. اس میں اس آلو کے پیس بنائے گئے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں مزہ کہاں سے پیدا کیا گیا. اللہ حافظ اس میں خطرناک چیزیں ہیں. ایسا بھی پایا گیا کہ
چوہے جمع کیے، ان چوہوں کو گرم پانی میں ڈالا، ان کی وہ جت نکل گئی، اس کے بعد پھر ان کو پیس بنایا گیا، قیمہ بنایا گیا، قیمہ بنانے کے بعد پھر ان کا وہ جو ہے عرق نکالا گیا، اس عرق کے اندر کرکرے تیار ہو گئے اور مزیدار بن گئے، کیونکہ اس میں پانی جو ڈالا گیا وہ گوشت کا ڈالا گیا، مزہ اللہ نے گوشت میں رکھا ہے۔ میں کہا چلو کن پتا اس کیا چوہے جمع کیے گئے رات کو، ٹھیک دوائیاں ڈال کر کے، اس کے بعد پھر چوہے پکڑ کر کے ان کو گرم پانی میں ڈالا، یہ جت سوری گئے پک کر قیمہ بنا کر، اور اگلے دن سموسے بنا کر کے لوگ بیچ رہے ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں سموسے، چوہوں کے سموسے، مزدار سموسے کیسے اولو آسان وجات ماز پیس آمد۔ میرے بھائیوں کن نادانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ۔ سادہ غذائیں کھائیں، صحت کو بچائیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے فرماتے تھے صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے اور دعا کرتے تھے یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا دامن پاک رہے، اور یا اللہ میری صحت بھی برقرار رہے، اللہ انا نسألک الصحۃ والعفۃ، میرا دامن بھی پاک رہے میری، اور دامن پاک رہنے کے لیے حضور دعا یا اللہ میری آنکھ خیانت سے بچے، یا اللہ میری زبان جھوٹ بولنے سے بچے، یا اللہ میری آنکھ خیانت سے بچے، میری زبان جھوٹ بولنے سے بچے، یا اللہ میرا اعمال ریاکاری سے بچے۔ یا اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اپنا کردار کو صحیح رکھیں۔ میرے بھائیوں ہم زندگی کی جس شعبے کے اندر ہیں اس شعبے کو سامنے رکھ کر، ہم کاروبار میں ہیں تو کاروبار میں حرام سے بچیں، ہم ملازمت میں ہیں تو حرام سے بچیں، ہم جوانی میں ہیں تو حرام کاموں سے بچیں۔ جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کو معلوم کریں اور اس پر عمل، اور جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام چیزیں کی ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ حالات اور وقت وہ آ گیا ہے کہ مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور باقی قومیں دین سے نزدیک آتی جا رہی ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ایک چیز پر وہ عمل کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر۔ مجھے کل رات ایک شخص فون کر رہا تھا جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان بنا ہے، بے روزگار ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ میں نے کہا فلانا کام تم کرو، کہنے لگا جی کروں گا وہ کام، مگر وہاں دفتر میں لڑکیاں ہیں، میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اچھا فلاں جگہ کام یہ کام کرو، کہنے لگا جی ہاں وہاں تو جاتا، وہ تو ہے وہ شاپنگ مال ہے، مگر وہاں شراب کی بوتلیں بھی بکتی ہیں، میرا دل نہیں چاہتا وہاں میں اس جگہ۔ تقریباً 10 جگہیں اس کو دکھائی، ہر جگہ اس نے کہا میں نہیں کروں گا، گھر میں مالی مشکلات ہے۔ ٹھیک، اس کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس کی بیوی پردہ کرتی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ مسلمان کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، مسلمان عورتوں کو پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے تو میں بدل دوں گا، میں اپنے دین پر چلنا نہیں چاہتے میں بدل دوں گا، نئی قوم اسلام میں آئے گی، وہ میرے دین پر عمل کرنے والی بنے گی۔ اللہ اس سے پہلے ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ کر دوزاروں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 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 علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الدین، الحمدللہ علی نعمت الذی اعطینا بغیر حق یا رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ آپ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں ایمان نہیں ہے تو شاید ساری زندگی اسی کفر میں ہم گزارتے اور ہم کو پتہ بھی نہ چلتا۔ ممکن ہے دنیاوی اعتبار سے ہم بڑے عیش و عشرت میں ہوتے، مگر آخر میں تو جہنم ہمارا ٹھکانہ بنتا۔ آپ نے ایمان والے باپ کے گھر میں ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، بہت احسان فرمایا، بہت احسان فرمایا۔ اور یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ یا اللہ وہ لوگ کہ جو ایمان قبول کر کے اب کہتے ہیں ہمارے والدین جہنم میں جائیں گے، کچھ کرو، وہ کہتے ہیں ہمارے اللہ وہ شخص جو کہتا ہے میری ماں جہنم میں جلے گی میں کیا کروں گا، میرا باپ جہنم میں جلے گا میں کیا کروں گا، اور بلکتا ہے اور ساری ساری رات تڑپتا ہے، ایسے بھی یا اللہ آپ کے بندے ہیں۔ آپ نے ہم کو اس مشکل امتحان سے بچایا مگر ہمیں قدر نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں احساس بھی عطا فرما دے۔ آپ نے بہت احسان فرمایا،
تو ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. سبحانک ما شکرناک حق شکرک، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا دائما بلا فنا، یا قائما بلا زوال، یا مدبرا بلا وزیر، یا رازق بلا نصیر، یا من هو على كل شيء قدیر، انت بالاجابت جدیر. نسألك یا اللہ ایمانا کاملا وعلما نافعا وعملا صالحا واخلاقا حسنا، یا رب العالمین، یا رب العالمین. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں جن جن ظلموں کا شکار ہیں ان مسلمانوں کی دستگیری فرما دے. یا اللہ آج کے مسلمان تو بے غیرت ہیں، بے حمیت ہیں، اسلامی اخوت کے جذبات سے خالی ہو گئے ہیں. یا اللہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں. یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہاں کہاں کن کن مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتا ہے، کیسے کیسے ان کے بچے ذبح ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کے ماؤں کو یا اللہ پیٹ چیرتے ہیں. یا اکرم الاکرمین، دیکھنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، اور کچھ کرنے سے بے عاجز و بے بس ہیں. اپنی نصرت نازل فرما دے، اپنے نصرت نازل فرما دے. اب تو مسلمانوں کی بے غیرتی اتنی کہ وہ دعا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یا اللہ ان کے حق میں کوئی قدم اٹھائیں تو کجا. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، نہ بولنے کو تیار، نہ مدد کرنے کو تیار، نہ سہارا دینے کو تیار. یا اللہ جب ایسی صورتحال آئے گی تو یا اللہ ہو سکتا ہے دوسروں ملکوں میں بھی ایسا ہو، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ یہاں بھی ایسا حال آ جائے. یا اللہ اور جب یہاں ایسا حال آئے گا تو کون بولے گا. یا اکرم الاکرمین، ہو سکتا ہے یہاں کے لیے بھی اس طرح کے پلان بن چکے ہوں. یا اللہ اور جن اداروں کی طرف لوگوں کی نگاہیں رہتی ہیں وہ نگاہیں تو وہ ادارے تو آج بھی دیکھ رہے ہیں. جب وہ آج خاموش ہیں تو کل کو جب یہاں ایسے حالات آئیں گے وہ ادارے اس وقت بھی خاموش ہوں گے. اس وقت یہاں کے لوگ چیخیں گے مگر یہ چیخ کہیں پہنچے گی نہیں کیونکہ خبروں کو سینسر لگے ہوئے ہوں گے. اس وقت کی حالت کیسی ہوگی. یا اللہ ہمارے ایمان کی اس وقت کی حفاظت فرما دے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جس خطرناک مستقبل کے اندیشے ہیں یا اللہ اس خطرناک مستقبل کا مقابلہ کرنے کی یا اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما، اور اس وقت اپنی ایمان اور اپنے کردار کو بچانے کی یا اللہ اسباب اور ہمت عطا فرما. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہماری طرف سے بے شمار سلام پیش فرما دے. یا اللہ ان کی بارگاہ میں بے شمار سلام، بے شمار صدی اور سلام پیش فرما دیجیے. یا اللہ تمام صحابہ، تابعین، طبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین کو یا اکرم الاکرمین ہماری طرف سے انتہا جزا خیر عطا فرما. ہمارے والدین زندہ ہے تو ان کو صحت و تندرستی، اور اگر وفات ہو گئے ہیں تو مغفرت فرما. ہمارے سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی آرزویں پوری فرما، سب کی حاجات پوری فرما. جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت آسان فرما، بے روزگاروں کا حلال روزگار عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح آسان فرما، بے اولادوں کا اولادیں عطا فرما، گھروں میں بیمار ہیں تو صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ تمام دعائیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و تحفے میں قبول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.